خواتین و حضرات, ویلکم بیک ٹو ایپیسوڈ آف تھاٹ بیہائنڈ تھنگز. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بہت ہی خاص مہمان جن کا آپ لوگ بڑے عرصے سے کہہ بھی رہے تھے کہ ان کو شو کے اوپر لے کر آئیں, اور فائنلی آج وہ دن آ گیا. عامر ابراہیم, ہی از دا CEO آف جیز. سر, تھینک یو سو مچ فار بینگ پارٹ آف دی شو. تھینک یو فار انوائٹنگ می. پہلے میں جس طریقے سے نارملی کانورسیشن اسٹارٹ کرتا ہوں, آئی لائک ٹو انڈرسٹینڈ ا لٹل بٹ اباؤٹ یور ارلی لائف, ویئر یو بورن اینڈ ایجوکیشن وغیرہ آپ نے کہاں سے حاصل کی. Born and bred in Pakistan. I was born in Mangla. My father was in Wabda. So the first 10 years of my life I was between Mangla and Tirbela, and then we moved to Lahore. اس کے بعد تعلیم میری HSN میں تھی. 1987 تک ادھر پڑھ رہا تھا, پھر پڑھائی کرنے کے لیے امریکہ چلا گیا, یونیورسٹی آف ٹیکسس آسٹن میں. اور جب ٹیکسس A&M نہیں, آسٹن, UT آسٹن. A&M از آر بگ رائیول. ان کی بڑی آپس میں کی رائیولری ہوتی ہے. سو اینی وے اسپینٹ مائی انڈر گریجویٹ ایئرز اوور دیئر. پاکستان واپس آئے, ایک نئی کمپنی آئی تھی اس زمانے میں, موٹرولا کا لوگوں کو زیادہ نام ہوتا تھا, موبل لنک کا کسی نے نام سنا ہوا نہیں تھا. لیکن اسی طرح CV لے کے ہاتھ میں کمرے کے اندر, دفتر کے اندر پہنچ گیا. میں نے کہا جی نوکری چاہیے. کوئی سفارش, کوئی کچھ نہیں تھا, CV ہاتھ میں تھا, نوکری مل گئی. That was early 1994. And so Mobilink was your first job? Mobilink was my first job, and I spent the first 7 odd years over there. I worked hard, I would like to say, rose to a relatively senior position. I was the marketing general manager, and launched a product at that time called Jazz, which is now the name of the company. اور I was the product manager for that. It was a prepaid offering. اس زمانے میں زیادہ تر پوسٹ پیڈ کے اوپر کنیکشنز ہوتے تھے, تو پری پیڈ تھا نہیں. 1999 کے قریب اس کو لانچ کیا گیا تھا. تو دین آئی تھنک ان 2001 I went back for my MBA, went to Switzerland. There's a school over there called IMD. ادھر گیا. اس کے بعد پھر میں نے انگلینڈ میں کام کیا, دبئی میں کام کیا, پھر پاکستان آیا. پاکستان کی پھر سے یاد آئی تو 2008 میں پھر آیا پاکستان. 6 سال گزارے پھر میں نے ٹیلینور کے ساتھ. پھر میں چلا گیا تھائی لینڈ, کوئی 2 سال 2.5 سال ادھر گزارے, اور پھر 2015 میں پاکستان واپس آیا. اینڈ سنس 2016 I've been the CEO of company. In between we acquired another company, telecom company called Warid. And then the combined entity Warid plus Mobilink, we rebranded it as Jazz, the brand that I had launched about 15 years earlier. And today I'm And you were part of the merger as well, or were you? I came. That was one of the biggest projects that we did after I arrived. Right. جو انگلینڈ میں آپ نے کہا کہ تقریباً 6 سال گزارے, where were you working at the time? Telecom industry میں? No, I was working with Ford Motor Company. So very different from telecom. After my MBA, I got recruited into the marketing leadership program at Ford Motor Company. So پہلا سال I think انگلینڈ میں گزارا تھا. اس کے بعد ایک بڑی اچھی opportunity within the same company with Jaguar Land Rover in Middle East. So I spent 2 years or 2.5 years in Dubai, selling Jaguars and Range Rovers to Middle East and Africa. Then I moved back to UK, selling spare parts. So I had a very different kind of an experience in those 6 or 7 years with Ford Motor Company, and then came back to Pakistan again. Right. And in Thailand for 2 years? Thailand for 2 years with Telenor Group. Telenor Group. Right. So 16 till 2022, so that's 8 years. Oh no. 7 years. Yeah. Actually, June shuru ho gaya. Yeah, I just finished my 7th year. Zabardast. And I mean, Jazz has really evolved over since that time. For most part, we knew this as a telecom company, jo ke Pakistan's largest. It's always been. I don't think there's ever been a time when Jazz lost that position. It had very briefly, for 1 quarter, been overtaken by Telenor. So then I came over and we reversed that situation. Today we are almost twice as large as Telenor. But yes, it has been, because it had a legacy impact. So شروع میں جو آئی تھی باقی کمپنیز کو کیچ اپ کرنے میں ایک ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے. رائٹ. بٹ ظاہر ہے آپ ایک کمفرٹیبل پوزیشن میں, by a large margin, you're the number one. There's nobody inherently challenging you. And yet we've seen the company evolve aggressively over the last decade. And it's not just Jazz in Pakistan. I mean, telecom all over the world has been doing that. I mean, companies like Verizon or AT&T have been buying like media companies. And so it makes you really confused ki ho kya raha hai. And so tell me a little bit about this evolution. Why did this happen? And why has Jazz now become this sort of a, what would you call it? Behemoth. Conglomerate, behemoth. ڈومیننٹ ہم استعمال نہیں کرتے لفظ, کیونکہ اس سے اینٹی کمپیٹیٹیو مائنڈ سیٹ آ جاتا ہے. دیکھیں, 2 طریقوں سے میں اس کو ایکسپلین کرنا چاہیے. ایک لینئر گروتھ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جس میں آپ اکثر لوگ ابھی بھی پاکستان میں ہمیں ایز ٹیلی کام کمپنی دیکھتے ہیں.
جو کہ سمیں بیچتی ہیں اور ٹاور لگاتی ہیں, ٹھیک ہے, اور اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. ہم آج 4G کے ٹاور بنا رہے ہیں, کل کو 5G کے لگائیں گے, وہ ایک ایولیوشنری چیز ہے اور ہماری کیش کا ادھر ہی ہے. جب میں 2015 میں پاکستان واپس آیا تو ایک جو سیریس اویئرنیس باقی دنیا میں بھی تھی اور شاید پاکستان میں بھی آ گئی تھی کہ صرف ٹیلی کام رہنے سے کام چلے گا نہیں, اور یہ ڈیجیٹل اور ڈیجیٹلائزیشن کی طرف ہے لفظ, اور یہ تو بہت سارے لوگ استعمال کر رہے تھے, اس کا صحیح معنی کیا ہے وہ آج تک مجھے بھی نہیں سمجھ آئی, لیکن یہ میں نے نعرہ ضرور لگا دیا تھا کہ جیز بنائے گا پاکستان کو ڈیجیٹل پاکستان. اور ہماری یہ ایمبیشن تھی کہ ہم نے اپنی کمپنی کو ڈیجیٹلائز کرنا ہے, صرف پروسیسز اور انورڈلی نہیں بٹ ایکسٹرنلی, اور ہماری سروسز جو ہیں وہ ان سروسز کے ساتھ کمپیٹ کریں جو کہ کنزیومرز آج کل ایکسپیکٹ کرتے ہیں, جن کو OTTs یا اوور دا ٹاپ کہتے ہیں. سو ہم نے ایک بڑی کانشیس جرنی کی تھی کہ ہم ٹیلی کام کمپنی سے ٹیکنالوجی کمپنی بننا چاہتے ہیں, اور پھر ٹیکنالوجی کمپنی سے ہم ایک ڈیٹا یا ڈیجیٹل آپریٹر بننا چاہتے ہیں. سو یہ ایک کانشیس ایک ٹرینڈ تھا جس میں اگین آئی ووڈنٹ ٹیک اینی کریڈٹ کہ کوئی ناول چیز ہم نے سوچی تھی. اکثر ٹیلی کام کمپنیز دنیا میں اپنی ریلیونس کھو چکے ہیں, اور ان کو باقی لوگ جو ہیں وہ ڈم بٹ پائپ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے صرف ایک انٹرنیٹ کی ایک تار لگائی ہے فائبر کی یا ٹاور لگایا ہے. اصل جو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے یا وہ فون کمپنی کے ساتھ ہوتی ہے, اس میں چاہے ایپل ہے یا شاؤمی ہے یا اینڈرائڈ کا کوئی انسٹرومنٹ ہے سیمسنگ, یا پھر آپ کی افینٹی آتی ہے اور آپ کا ریلیشن شپ آتا ہے OTTs کے ساتھ کہ جی میں انسٹاگرام کے اوپر 3 گھنٹے دن میں گزارتا ہوں. لوگ زیادہ تر ٹیلی کام کمپنیز کے بارے میں نہیں سوچتے, ہاں جی میری سم اچھی ہے یا اس کی اچھی اس کی کوریج. سو ہمیں اگر اپنی ریلیونس مینٹین کرنی تھی تو ہمیں ایوالو کرنا تھا, رائٹ. اور اس جرنی پہ ہم رہے ہیں پچھلے 6-7 سالوں میں. مرجر واز اے بگ تھنگ بیکاز اسکیل ایڈوانٹیج ٹیلی کام میں بہت ضروری ہوتا ہے, اینڈ بیکاز آف دا مرجر ایڈوانٹیج وی ہیو ناؤ بین ایبل ٹو ایکسلریٹ آور گروتھ. جس طرح ابھی آپ نے پوچھا تھا کہ آپ پاکستان میں بڑی کمپنی ہے, obviously that helped. We could strip some cost out and we would reinvest that money to go into new areas, whether that is a messaging platform, whether that is our fintech invitation initiative. I would like to talk about that, JazzCash, or these are the other things that we are doing right now as we go and tackle the OTT environment. Right. And اگر میں ظاہر آپ سے پوچھوں, آپ کی شرٹ پہ بھی ہے, we know Jazz, we know JazzCash. What are some of the other projects that are exciting you right now? سو اب ہم اپنے آپ کو ریپوزیشن کرتے ہیں ایز اے ڈیجیٹل آپریٹر, ٹھیک ہے. سو دن میں جو میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ ہمارا ریموٹ کنٹرول ٹو لائف ہے, ٹھیک ہے. اس میں صرف آپ نے ایک دوسرے سے بات نہیں کرنی ہوتی, بات آپ دن میں آدھا گھنٹہ میکسیمم کسی سے کر سکتے ہیں, لیکن فون کے اوپر آپ 4-5 گھنٹے استعمال کرتے ہیں. سو آپ کی انٹرٹینمنٹ اس کے اوپر ہوتی ہے, آپ ویڈیو اس کے اوپر دیکھتے ہیں, آپ میسیجنگ اس کے اوپر کرتے ہیں, آپ جوکس اس کے اوپر سنتے ہیں, آپ کامرس اس کے اوپر کرتے ہیں, آپ پڑھائی اس کے اوپر کرتے ہیں. سو دس از دا ریموٹ کنٹرول ٹو یور لائف. سو دی ادر انیشیٹیوز دیٹ وی آر ورکنگ آن, first of all, payments was a big problem in Pakistan, so we fixed that through JazzCash, and we have applied for a digital banking license that I will again talk a little bit more about. But other things that we are looking at is music. ہماری ایک پروڈکٹ ہے, اس کا نام ہے بجاؤ. We have Tamasha, which is a video streaming thing. We are now, I can't disclose it right now, but thinking about a super app, which is an engagement application. Independent of the JazzCash app? Independent. So JazzCash is predominantly a fintech play. So اس میں اگر ہم سپر ایپ کا بولیں بھی تو وہ ہمیشہ لال ٹائی ڈاؤن ٹو دا فنٹیک. دیکھیں سپر ایپ ایسی ایک چیز ہوتی ہے کہ یہ نام ہم نے پچھلے 3 سالوں میں ٹیکنالوجی ورلڈ میں آیا کہ ایک ایپ جو کہ ایک سے زیادہ کام کر سکتی ہے, اور آپ اسی ایپ کے اوپر آ جائیں اور آپ کی باقی چیزیں بھی ہو جائیں گی. تو جس طرح ایک وی چیٹ ایک ہے چائنا کے اندر, آپ ایک دوسرے کے ساتھ میسنجنگ بھی کر سکتے ہیں, اس میں آپ پیسے بھی بھیج سکتے ہیں. اگر کوئی ویڈیو کلپ آ گیا تو ایپ ود ان ایپ بھی کھل گئی. تو ایسی چیز کو تو بیسکلی ہم چاہتے یہ ہیں کہ سارے کے سارے جو OTT کی آج کل انوائرمنٹ ہے وہ چاہتے یہ ہیں کہ ہمارے ساتھ جو کسٹمر ہے وہ زیادہ سے زیادہ دیر تک انگیج کر سکے. اور یہ بعد میں انگیجمنٹ سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جتنا ٹائم میں ایک ایپ کے اوپر گزارتا ہوں اتنا میں اپنے ڈیجیٹل فنگر پرنٹس اس کے اوپر چھوڑ رہا ہوتا ہوں. سو دین دی ادر کمپنی نوز مور اباؤٹ مائی بیہیویئر, دے نو مور اباؤٹ مائی ہیبٹس, دے نو مور اباؤٹ مائی براؤزنگ پیٹرنس, مائی پیمنٹ پیٹرنس, اینڈ دین ایونچولی دیٹ ڈیٹا, جس کو کہتے ہیں نا ڈیٹا از دا نیو آئل, وہ ڈیٹا اس لیے ضرورت فائدہ مند ہوتا ہے کیونکہ اس ڈیٹا کے تھرو آپ ایڈورٹائزرس کو ٹارگیٹڈ ایڈورٹائزنگ کر سکتے ہیں. دس از ہاؤ کمپنیز لائک فیس بک اینڈ گوگل دے میک منی بیکاز دے نو اے لاٹ اباؤٹ کنزیومرس. رائٹ. اینڈ سو ٹھیک ہے. سو ایک تو یہ آپ نے کہا کہ انٹرٹینمنٹ کی سائڈ کے اوپر وہ جو سوپر ایپ ہے اس پہ ہمیں ابھی یہ نہیں پتا کہ وہ کس انڈسٹری میں, بٹ کب تک ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. دیکھیے سوپر ایپ بڑے لوگ کوشش کر رہے ہیں. JazzCash کی اپنی ایک اور ایپ ہے, اس کا نام ہے جیز ورلڈ. وہ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا
کہ لوگ اپنا بل چیک کر سکتے ہیں, لیکن اس کے اندر ہم نے بہت ساری اور چیزیں ایڈ کر دی ہیں. اس کے اندر کوپونز ایڈ کر دیے ہیں, لوگوں کو شاپنگ کی چیزیں مل سکتی ہیں, اس کے اندر کرکٹ کے اسکورز آ سکتے ہیں, اس کے اندر چھوٹے ویڈیو کلپس آ سکتے ہیں, میوزک آ سکتے ہیں. تو جیز ورلڈ, جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا, ہم نے بہت ساری ابھی تک باتیں کی ہیں کہ جیز اور جیز کا اسکیل تھوڑا سا میں بتا دوں کہ اس وقت 75 ملین کسٹمرز ہیں جیز کے, ٹھیک ہے. سو دیٹس اباؤٹ 38-39% آف دا اوور آل مارکیٹ شیئر ان پاکستان. جیز ورلڈ ہیز اباؤٹ 10 ملین منتھلی ایکٹیو یوزرز. یہ ہماری انڈسٹری میں کافی ایک کامنلی یوزڈ ٹرمینالوجی ہوتی ہے کہ لوگ ڈاؤن لوڈ تو کر لیتے ہیں کوئی چیز, لیکن ہر مہینے میں وہ کم از کم ایک دفعہ استعمال کرتے ہیں کہ نہیں. تو تقریباً 1 کروڑ بندہ جو ہے وہ ہر مہینے میں جیز ورلڈ کے اوپر جاتا ہے, جس میں وہ اپنا بل چیک کر سکتا ہے, کوئی سبسکرپشن لگوا سکتا ہے, جوکس دیکھ سکتا ہے. رمضان میں بہت سارے لوگ سحری اور افطاری کے وقت دیتے تھے, اس میں تسبیح کاؤنٹر ہے اور اس قسم کی چیزیں. اسی طرح ہماری ایک اور ایپ ہے تماشا, جس میں اباؤٹ ملین کسٹمرز ابھی آ چکے ہیں. وہ ٹیلی ویژن, لاٹ آف دیم آر پیئنگ کسٹمرز, بٹ اوور آل ایٹ دس اسٹیج وی آر ٹرائنگ ٹو گیٹ ٹریکشن. سو ہمارا فوکس اس وقت یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ استعمال کر سکیں. آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں ہر گھرانے میں ٹیلی ویژن نہیں ہے. بہت سارے ہمارا جو لیبر ورک فورس ہے وہ رات کو باہر بیٹھا ہوتا ہے, ان کے پاس چھوٹی ایک اسکرین ہوئے گی, وہ چھوٹی اسکرین میں اپنی ٹی وی کی انٹرٹینمنٹ پوری کرتا ہے. سو ہم نے یہ سہولت میسر کی ہے ان کو کہ وہ پورے کے پورے 50-60 جو پاکستانی چینلز ہیں وہ دیکھ سکیں. سو تماشا از بیسکلی لائیو چینلز. یو گاٹ اے لاٹ آف دا موسٹ کامنلی واچڈ ٹیلی ویژن چینلز انکلوڈنگ نیوز, اسپورٹس, entertainment, yes, Formula 1, we're bringing in cricket, football, all of these things are available on Tamasha, including new movies. Formula 1 is there as well. Formula 1 is also there, wow, right? And we have now just signed a partnership with Ten Sport. So the idea is کہ ہم یہ ڈیموکریٹائز کر سکیں ویورشپ آف ٹیلی ویژن اینڈ انٹرٹینمنٹ, ناٹ اونلی فار پیپل ہو کین ہیو ایکسیس ٹو نیٹ فلکس اور بگ فلیٹ اسکرین, بٹ دیکھیں آپ کا چوکی دار گھر کے باہر بیٹھا ہوا ہے, اس کو بھی انٹرٹینمنٹ چاہیے, ٹھیک ہے, اور اس کو افورڈیبل انٹرٹینمنٹ چاہیے. 3 روپے دن میں وہ سارا دن تھکا ہوا بیٹھا ہوا ہے, اس کی چھوٹی سی اسکرین ہے 2.5-3 انچ کی, اس کے اوپر بھی وہ دیکھ سکے. سو یہ ایسے ایک سیگمنٹس ہوتے ہیں جس کو نیٹ فلکس ایڈریس نہیں کر سکے گا. اینڈ دین ایونچولی وی وانٹ ٹو گو ان ٹو لوکل کانٹینٹ ڈیولپمنٹ, کیونکہ جو چیز اس کو ہم اپنی انڈسٹری میں کہتے ہیں ہائپر لوکل کانٹینٹ. نیٹ فلکس ضرور کانٹینٹ بنائے گا جو کہ شاید پاکستان کی آڈینس کے لیے اتنا ریلیونٹ نہ ہو, ڈسکنیکٹڈ سا ہوئے گا. آف کورس وی ول واچ سم بالی ووڈ, ہالی ووڈ, کوئی منی ہائس دیکھ لیں گے, ایسی چیزیں جو کہ دنیا میں چل رہی ہیں, لیکن اٹس اباؤٹ فار لائک 500,000 پیپل ہو ول فائنڈ دیٹ ریلیونس. لیکن اگر کسی بندے کو سرائکی کے گانے سننے ہیں تو وہ اس کو نہیں ملیں گے, ٹھیک ہے نا. یہ چیزیں ہم نے اب کانٹینٹ ڈیولپ بھی کرنا ہے, اور اس کو ہم ہائپر لوکل کانٹینٹ کہتے ہیں. دس از ایکسٹریملی امپورٹنٹ فار دا ایولیوشن آف local, sometimes user generated content, but even professionally generated local and hyper local content. That's very exciting. I know that aapki recently announcement hui hai, so there is another wing that essentially you guys have started, and that's the venture capitalist wing. And for that I'd like to introduce, by the way, sorry wo bade khamoshi se patiently baithe hue the, we have another guest with us today. Saif has already been on the show twice, and he's representing Dastagir today, and I know that you guys had a partnership. Tell me a little bit, first of all, Saif, thank you so much for being part of the show. Sir, thank you for having me once again. And can you tell us a little bit about this partnership and what just happened? I mean, because 2 weeks ago we were listening about these layoffs happening across the industry, the world's collapsing, petrol is 210 rupees, and suddenly now you're announcing big numbers. جی, تو ہم نے اپنی دستگیر نے اپنی سیریز اے راؤنڈ فائنلی کلوز کر لیا ہے, اینڈ وی اناؤنس دیٹ نمبر آف 37 ملین وچ انکلوڈز ملٹیپل انویسٹرز آف کورس, اور اس میں ویون وینچرز جو ہے ہمارا لیڈ انویسٹر ہے, اور جیز کی جو پیرنٹ کمپنی ہے وہ ویون ہے. تو ویون کا ایک وینچر کیپٹل آرم ہے, اس کو کارپوریٹ وینچر کیپٹل کہتے ہیں. ہے وہی قسم کی انویسٹمنٹ جیسے سکویا کیپٹل کرتا ہے یا ٹائیگر گلوبل کرتا ہے. فرق یہ کہ ایک کارپوریشن ہے جو اس قسم کی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہی ہے اگر ان کے انٹرسٹ الائنڈ ہوتے ہیں, اور یہاں پہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ دونوں پارٹی کے انٹرسٹ کافی حد تک الائنڈ ہیں, بیکاز یو نو آور بزنس ماڈل, آپ کو پتہ ہے ہم کس مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں. ابھی عامر صاحب نے جو ساری باتیں کی ہیں کہ 75 ملین کسٹمرز ہیں ود ان ٹیلکو, ود ان فن ٹیک, پھر مزید کانٹینٹ پہ کام کرنا ہے, سپر ایپ پہ کام کرنا ہے. تو یہ آلریڈی ایک ٹیکنالوجی کمپنی ہے
جو ہم سے بہت آگے ہے. ہم ایک ٹیکنالوجی کمپنی ہے الگ الگ ڈومین میں, تو بہت ساری یہاں پہ پوٹینشیل سینرجیز ہیں جو کہ جب بھی ہم انویسٹرز ڈھونڈتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اسٹریٹیجک کیپٹل ڈھونڈیں, رائٹ. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ انویسٹر ایسا آئے کہ وہ اس سیکٹر میں یا اس ورٹیکل میں کوئی نہ کوئی ایکسپرٹیز, ہاں, پیسے کے ساتھ ساتھ آپ کو انسٹیٹیوشنل جو وہ آپ کو چاہیے ہوتی ہے پاور, وہ آپ کو ساتھ لے کے دے, کوئی نہ کوئی سپورٹ تو ملے نا. یہ نہیں کہ بس ہمارے بورڈ پہ بیٹھا ہوا ہے اور ہمیں بتا رہا ہے کہ بزنس کیسے چلانا ہے, رائٹ. تو یہاں پہ یہ ہمارے لیے بہت ایک میجر ویلیو ایڈیشن ہے کہ آف کورس ویون کا جو سب سے بڑا بزنس پاکستان میں وہ جیز ہے, اینڈ جیز اگین از دا لارجسٹ ہیلکو لارجسٹ فن ٹیک. دیو آلریڈی بلٹ دا ریلز جو ہم سارے اسٹارٹ اپس اس کو استعمال کر رہے ہیں, رائٹ. اور جیسے ہم ایکسپینڈ کریں گے تو پھر جیز کا بھی ہمیں سپورٹ ایکسٹینڈ ہوتا رہے گا, امید ہے. سو there's a lot to unlock here in terms of business value for both parties. And what's the amount raised? The total amount raised in the investment is 37 million. Oh wow. It is the largest Series A equity round in Pakistan. Wow, very exciting. Alhamdulillah. And so beyond the amount, آپ نے کہا سینرجیز کی بات کی, رائٹ. اینڈ آئی نو کہ انفراسٹرکچر میں آئی کین, کچھ تو بیسکس ہیں, فن ٹیک آپ کا ٹوٹل اسینچلی دونوں سیم چیز ہے, وہ ہے. بٹ واٹس ریئلی گوئنگ آن ہیئر, ہاؤ ڈو یو سی اٹ بیانڈ دا منی ایسپیکٹ آف تھنگس, اینڈ واٹ ڈو یو تھنک کہ جیز کین ریئلی ہیلپ دستگیر ود. سو if you go back to my earlier comments کہ ہم اپنی ٹرانزیشن دیکھ رہے تھے ایز ٹیلیکام ٹو ٹیکنالوجی اور پھر ڈیٹا. سو یہ ایک ایکو سسٹم کو جب ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں بھی اسٹارٹ اپ کے لیے, اس کی جو فاؤنڈیشن جس طرح ابھی بتایا گیا کہ جو ریل ٹریکس ہیں وہ کچھ لگائے جا چکے ہیں جس کے اوپر آپ کو ایک انفراسٹرکچر چاہیے, ڈیجیٹل انفراسٹرکچر چاہیے, اس میں براڈ بینڈ آپ کو چاہیے. پاکستان میں 99% جو انٹرنیٹ ہے وہ موبائل کے اوپر چلتا ہے. سو یہ انفراسٹرکچر بلڈ ہو رہا ہے, لیکن ابھی بھی بہت زیادہ انفیشنسیز ہیں, لائک کامرس کی جو انفیشنسیز ہیں. اور بات میں نے ابھی کی تھی کہ جی فون کے اوپر آپ کامرس کرتے ہیں, جو ہمارا ریٹیل فٹ پرنٹ ہے پاکستان میں, جو کریانہ سٹورز ہیں, چھوٹی دکانیں ہیں جن کو اسمال میڈیم مائکرو انٹرپرائزز کہتے ہیں, 2 ملین کے قریب ہیں. یہ ابھی تک ٹریڈیشنل طریقوں سے سپلائی کر رہے ہیں. B2C کا ایک ٹرمینالوجی میں آسان کر دوں, اگر وہ کسٹمر کو بیچتا ہے تو وہ بھی آ کے کیش دیتا ہے. اگر اس نے کہیں سے سامان خریدا, لائف بوائے کے سوپ خریدا, آپ چھوٹی سی دکان کا سوچیں, دودھ کے ڈبے لیے, وہ بھی ادھار پہ لیا, کتاب پہ لکھا, یہ ساری چیزیں. لیکن یہ سارے لوگ ساتھ ساتھ اسمارٹ فون بھی استعمال کر رہے ہیں. تو یہ جب دونوں چیزوں کو مرج کیا گیا تو ان کو اسمارٹ فون کے اندر وہی چیز دیں جو ان کا ای کھاتا چل رہا تھا, کتاب چل رہی تھی. اب وہ اسمارٹ فون کے ذریعے سے وہ دیکھ سکتا ہے کہ جی بڑی آسان طریقے سے, اور یہ میں ان کو کہوں گا کہ تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ دستگیر کا وہ ماڈل کیا ہے. لیکن ٹیکنالوجی ایک بڑا زبردست انیبلر ہے ساری دنیا میں. ہم جب سینرجیز اور پچھلے 2 سالوں سے 1.5 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں اور کیا اپرچونیٹیز ہیں. کارپوریٹ وینچر کیپٹل جو ہماری اس طرح کی ایکسپرٹیز نہیں ہو سکتی جس طرح ٹپیکل وینچر کیپٹلز ہوتے ہیں, لیکن کارپوریٹ وینچر کیپٹل میں ہم اس قسم کی چیزوں میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں جدھر ہماری ایڈجیسنسیز ہوتی ہیں, جدھر ہم کسی چیز کو صرف پیسے ڈالنے سے ریٹرن نہیں لیتے بلکہ ساتھ ہماری سویٹ ایکویٹی بھی آتی ہے, اور جو ہماری جو ایگزسٹنگ بزنس ہے اس کے ساتھ کوئی ایڈجیسنسی یا اس کے ساتھ کوئی ایک لاجیکل کنیکشن جو ہے اس کے ساتھ لگ سکے. جب ہم نے دیکھا تو پاکستان میں زیادہ تر جو انویسٹمنٹ اسٹارٹ اپس میں ہو رہی ہیں, ساری دنیا میں, صرف پاکستان میں نہیں, وہ فن ٹیک میں ہو رہی ہیں. پاکستان میں آج بہت بڑا ویکیوم ہے کامرس کے اوپر. ای کامرس آپ کہہ سکتے ہیں, ڈلیوری, لاسٹ مائل, کوئک کامرس, یہ نئے بہت سارے ورڈز اور فریزز جو ہیں یہ میرے لیے بھی کیچ اپ کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے ایفیشنسیز کریٹ کرنی ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان میں انفیشنسی کیا ہے, وہ ہے کہ جس طرح ہم ٹریڈ کرتے ہیں, ٹرانزیکٹ کرتے ہیں, کیش دیتے ہیں, انوینٹری ختم ہو جاتی ہے, پتہ نہیں ہوتا کہ ہم 6 جگہوں پہ ہم بیسٹ بارگیننگ دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی کس چیز کی قیمت کیا ہے, فون کر رہے ہیں, ریلیشن شپ ہے. لیکن جو صحیح معنوں میں انٹرنیٹ کا فائدہ ہے وہ ہم نہیں اٹھا رہے. ہم کا یہ مطلب ہے ہمارا ریٹیل انوائرمنٹ جو کہ بہت بڑے ہے اور بیک بون ہوتی ہے ہر ملک کی. تو یہاں ہم نے یہ پہلی ہماری جو انویسٹمنٹ ہے پاکستان کے اندر تھرو ویون وینچرز وچ از لائک اے سیڈ اے سسٹر آرگنائزیشن, اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ کون سا گیپ جو ہے ہم اس کو لاجیکلی فل کر سکتے ہیں. جیز کی جرنی میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ہم ساتھ جیز کیش کے اوپر ہیں. جیز کیش میں ابھی تقریباً 15 ملین کے قریب ایکٹیو منتھلی اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں جو کہ ہر مہینے ٹرانزیکٹ کرتے ہیں. تقریباً 2 لاکھ کے قریب مرچنٹس ہیں ہمارے جدھر QR پیمنٹ آ سکتی ہے. اب یہ بڑا ایک لاجیکل سنرجسٹک اپروچ ہے کہ ہمارے مرچنٹ اور دستگیر کے مرچنٹ جو ہیں وہ ایک ہی ہو سکتے ہیں.
ہمارا ایک بینک بھی ہے موبل لنک مائکرو فائنانس بینک, ہم ادھر سے ان کو لینڈنگ بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں. ایک جو ریٹیلر ہے اس کے لیے کیا مسئلے ہوتے ہیں, مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی دکان میں پروفیٹیبلٹی بہتر کر سکوں, مجھے کیپٹل کا ایکسیس مل جائے, میں اچھی خرید و فروخت کر سکوں, مجھے کل سے جان چھوٹ جائے, مجھے بیسٹ پرائسز مل جائیں. سو یہاں جیز, موبل لنک بینک, دستگیر جب اکٹھے ہوتے ہیں تو جو سینرجی ہم بنائیں گے اور جو بینیفٹ ہم دے سکیں گے ایونچولی ایک ریٹیلر کو, دیٹ ول بی مچ مور کمپیئر ٹو ایک ٹپیکل انویسٹر جو کہ صرف پیسے دیتا اور پیسے کے ساتھ تھوڑی سی گائیڈنس دے سکتا ہے. اکثر اسٹارٹ اپس, ہر اسٹارٹ اپ کو بائی دا وے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے اپنا بزنس کو اسکیل اپ کرنے کے لیے, لیکن اچھا جو کوالٹی کا پیسہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس پیسے کے ساتھ آپ کو کوئی ایکسپیرینس یا انسائٹس یا گائیڈنس مل سکے. اور آئی ہوپ, یہ اب میرے لیے تو کہنا مناسب نہیں ہے, لیکن آئی ہوپ کہ یہ جو پارٹنرشپ جس کی ابھی آپ نے بات کی ہے, جو دستگیر ہے اور ان کے جو کالیگز ہیں ہمارے, وہ یہ سوچیں کہ ہماری انویسٹمنٹ کے ساتھ ان کو یہ فائدہ ہوئے گا. Saif, اس میں میں تھوڑا سا, if I were to ask you about, again, I think the most fun I have with you is when I really get into the product side. Absolutely, of things, right? absolutely. There's the retail side, and certainly when Amir was speaking, تو میرا جو دماغ ایک دم سے بلب ایک چلا, اور وہ یہ چلا کہ retail is there, and retail کے اندر ظاہر ہے کہ lending کا aspect is very very strong. But I'm gonna dream here a bit, right? جیز کے پاس ریٹیل کسٹمر تو آ ہی رہا ہے, بٹ اس کے پاس جنیرک کسٹمر بھی آ رہا ہے جو کہ اسینشلی آ کے اس ریٹیل پہ پیسے دے رہا ہے. جی رائٹ. تو میں واٹ ہیپنز وین لیٹ سے یو ہیو دس ایکو سسٹم ویئر دا کسٹمر از آن جیز کیش, دا ریٹیلر از آن جیز کیش, the infra is for the commerce side of things is Dastagirs. بالکل. And so now everything is digitized, right? And so if everything is digitized, can we begin to dream? And this may be a question for both of you, because I know that certain things come from Jazz Cash here, but کیا اس میں ہم, کیونکہ مجھے سب سے بڑا جو کانٹیکسٹ دینے کے لیے مجھے سب سے بڑا جو پرابلم رہا ہے نا فن ٹیک کے ساتھ, معذرت کے ساتھ جیز کیش والے بیٹھے سامنے, وہ یہ رہا ہے کہ پچھلے 5 سال سے ہم یہ سن رہے ہیں کہ فن ٹیک ریولیوشنائز, اور وہ بس موبائل ٹاپ اپس اینڈ پیکیجز سے آگے ہم نہیں جا پا رہے, کیو آر پہ نہیں جا پا رہے, اس طرح کی چیزوں پہ نہیں جا پا رہے. اور یہ چیز مجھے بہت ایکسائٹ کر رہی ہے, بیکاز سڈنلی ناؤ آئی کین امیجن کہ جو ایک سینرجی کریٹ ہو جائے گی ان آل ایسپیکٹس آف تھنگس, اینڈ ٹو separate parties who can now begin to trust each other. Industry میں بھی بڑا مسئلہ ہے نا کہ different players ہوتے ہیں, وہ trust نہیں کرتا کوئی دوسرے کو. If they can trust each other, تو can I imagine a world where I wake up and I'm like, اچھا میں اپنی جیز کیش کے ایپ پہ گیا, اس پہ کامران جنرل اسٹور آیا, اور اس پہ جا کے میں نے اپنی چیزیں چوز کی, اور چوز کر کے میں نے اسے جیز سے پیمنٹ کی, اور either he delivers it or I go to Kamran General Store and you know the bag is there and I pick it up, and suddenly now یہ بالکل کوئی سپر مارکیٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے. I'm not talking about let's say کہ you know میں میٹرو جا رہا ہوں اور یہ کر رہا ہوں, بٹ rather میرے جنرل اسٹور بھی جو ہے وہ مجھے ایک ایسا ایک پوٹینشیل ایکسپیرینس کل کو دے سکیں. یا we're talking about exclusively keeping it in a sandboxed retail environment for now, and the data and the consumer, جو average consumer جو جیز سے پے کر رہا ہے وہ ابھی separate ہے, retail is separate. Are we really maximizing the potential of digital here? Considering کہ آپ کے تو essentially down to the last node to the top, everything is connected. Maybe I'll start and Saif can join. دیکھیں پیمنٹس اور منی اس کا فائدہ تب ہوتا ہے اگر وہ یونیورسل ایکسیپٹنس میں ہوئے. اگر ایک چھوٹی سی انوائرمنٹ میں ہو تو اٹ ول نیور گین ٹریکشن. اینڈ ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ آئی ایمپیتھائز ود یور کرٹیسزم کہ شاید ہم اتنے آگے نہیں ہوئے جتنے ہوئے. ٹھیک ہے, اس کی مختلف وجوہات ہیں, ایک دو میں بتا دیتا ہوں. 15 ملین ہم نے والیٹس کھول دیے, لیکن یوز کیسز ابھی تک نہیں بننے شروع ہوئے. زیادہ تر کسٹمرز جا کے صرف ایک ٹاپ اپ کر دیا, بل پے کر دیا جو مہینے میں 1 یا 2 دفعہ استعمال کرنا ہوتا ہے, یا پیئر ٹو پیئر ٹرانسفر ہوگی, ڈومیسٹک ریمیٹنس بھیج دی آپ کو فٹافٹ. اور یہ بھی بائی دا وے کافی ان دا کانٹیکسٹ آف پاکستان اچھی سہولت ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہاں ختم نہیں ہوتی. دیکھیں پیمنٹ ایک ہیبٹ ہوتی ہے, ہم نے ایک ہیبٹ چینج کرنی ہے. اس وقت وہ ہیبٹ کیش کے اوپر بنی ہوئی ہے, ہمیں پیمنٹ ایکسیپٹنس پوائنٹس کرنے ہیں. سو اس وقت جو میرا سب سے بڑا فوکس ہے جیز کیش پہ, وہ یہ ہے کہ پاکستان میں پیمنٹ ایکسیپٹنس پوائنٹس لے کے آؤں, تاکہ ہر جگہ جا کے ہمیں کیو آر یا کسی ایک اور چیز کے تھرو ہم پیمنٹ کر سکیں. اس میں جو ریسیونگ اینڈ ہے یا ریٹیلر ہے اس کو بھی پیمنٹ ہم نے ایکسیپٹ کروانی ہے. ان کے اپنی تحفظات ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ آ گیا, ٹیکس والا کل کو آ جائے گا, کچھ اور چیزیں ہوئیں گی. وہ اسی لیے ہمارے ملک میں لوگ ابھی تک آج تک کیش میں کیوں پریفر کرتے ہیں ڈیل کرنا, بیکاز دے ڈونٹ وانٹ ٹو امبریس دا ڈاکیومنٹڈ اکانومی فار 2 reasons.
they feel that they will have to pay more in taxes. That's number one. But a majority of them actually feel that their privacy will be infringed upon, they will be abused by the tax authorities. और like ये हमें थोड़ा सा वो उनको डर जो है वो ख़त्म करना है, वो डर मैं नहीं ख़त्म कर सकता, वो टैक्स अथॉरिटीज़ ने कम करना है, right. क्योंकि हमारी काफ़ी हॉरेंडस किस्म की एक्सपीरियंसेस और स्टोरीज़ हैं. लेकिन इस चीज़ को अगर हमने डेमोक्रेटाइज़ करना है और वाकई में मुल्क को आगे बढ़ाना है, हमने अपने कॉमर्स को एफिशिएंट करना है. सो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें इस वक्त आपने बहुत सारी एग्जांपल्स देखी होंगी, फ्रॉम एयरलिफ्ट टू फूड पांडा टू करीम, व्हाटएवर, ऑल दीज नेम्स, राइट. व्हाट इज़ एट द बेस ऑफ ऑल दिस थिंग इज़ एडेड कन्वीनियंस. Or I know that we are mashallah lucky that we have a partner that we feel very strongly about and we have invested. But आजकल आप ये भी देख रहे होंगे कि जी around the world थोड़ी सी नर्वसनेस आ रही है कि ये यूफोरिया जो हम देख रहे थे पिछले 3 महीने में कि पाकिस्तान में इतनी इन्वेस्टमेंट हुई थी और बहुत ज़्यादा कैपिटल था, and everybody was running to Pakistan, there was a fear of missing out. वो अब थोड़ा सा नर्वसनेस आ गई है जबकि यूएस के इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं, कैपिटल की अवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम है, कंपनीज़ को थोड़ा सा पिवट करना पड़ेगा. मुश्किल हालात सिक्लिकल आएंगे, लेकिन बेसिक प्रेमिस ये होता है कि आपने जो प्रोडक्ट दिया है उससे कस्टमर को, और कस्टमर ज़रूरी नहीं होता कि कंज्यूमर होएगा, कस्टमर इस कॉन्टेक्स्ट में हमारा एक रिटेलर है, उनको जब जेन्युइन कन्वीनियंस नज़र आएगी दे विल बी विलिंग टू पे फॉर इट. And that is what we are working on. अच्छा, जेन्युइन कन्वीनियंस में मैं फिनटेक के ऊपर एक वो करूँगा कि जब हम क्रेडिट कार्ड एरा की बात करते हैं तो उसके ऊपर हम देखते थे कि जहाँ पे वो कैश पे कर रहा है उसके पास सारा कुछ आ रहा है, जब वो क्रेडिट कार्ड पे आता है तो 2.5% वहीं फ्लैट कट जाता है. एंड आई नो कि फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, पर्टिकुलरली फॉर जनरल स्टोर, ये करियाने की दुकान, वो शायद इतना टैक्स के बारे में शायद नहीं सोच रहा, जितना ज़्यादा वो इस बात पे सोच रहा है कि यार ये जो 2-4 रुपए में मार्जिन के बारे में ना. और इसकी मैं छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ कि कल मैंने अपनी ट्रांसफ़र किया, ना, उसके अपने मसाइल हैं बट मुझे उसका वो आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट अ सोल्यूशन. सो माई कुक हैड टू लीव फॉर हिज होम एंड आई डिडंट हैव कैश, एंड सो आई वाज लाइक, लिसन, लाइक, डू यू हैव जैज़ कैश? Actually asked him if he had easy paisa, but that's okay. but I used Jazz Cash, and I transferred that amount, and उसकी मुझे कॉल है कि सर वो मैं निकलवा रहा हूँ लेकिन वो जो है ना मुझसे 1,000 रुपये पे 20 रुपये काट रहे हैं, 1,000 रुपये 10 रुपये काट रहे हैं, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. एंड I was like यार ये अगर मैंने इसको ATM दिया होता तो उसका एज इट इज अमाउंट निकल आती. मुझे पता है कि अगली बार वो कन्फर्म है, वो अगली बार आएगा when I'm gonna say listen, I'm gonna transfer your pay on Jazz Cash, वो कहेगा सर प्लीज़ मुझे वो कर दें, कैश में दे दें, क्योंकि उस आदमी के लिए जो 500 रुपये उसका कटा है वो उस 500 रुपये के ऊपर जो ना he'd rather avoid it, right? Means a lot to him. I feel like वो भी एक deterrent है, and I understand that the cost of doing business as well, and that वो तो how do you see that aspect of things, particularly in the fintech, कि वो जो barrier to entry है particularly for the masses, वो इन 4 रुपये 5 रुपये 10 रुपये पे कहीं ना कहीं infringe होती है. जी. So this is friction in the system, right? So with greater scale, these costs will come down, right? So this has been frequently quoted कि जी ये barriers, और अब पाकिस्तान में एक program आ गया है through State Bank of Pakistan which is called रास्त. अब उसमें आप एक ID बना सकते हैं, और generally State Bank की भी यही ambition है कि जितने जो ये friction वाली costs हैं उनको कम किया जाए. लेकिन there will be some cost, वो 2.5% नहीं होएगा, 1.5% पे आ जाएगा. Jazz Cash भी retailers के साथ काम करता है, 1% पे होता है, and I think 1% is kind of acceptable. 2.5% perhaps. बट हमारी जो रिसर्च है वो सिर्फ कॉस्ट नहीं थी रिटेल लेवल पे, दैट वाज बेसिकली गेटिंग डॉक्यूमेंटेड. एट एन इंडिविजुअल लेवल, जिस तरह आप अपने खानसामे की बात कर रहे थे, उसके लिए ज़रूर बात है अगर 10,000 पे उसको 500 रुपये देने पड़े तो अच्छी खासी कॉस्ट है. बाय द वे वो कॉस्ट कम हो गई है. लेकिन आप ये देखें कि दूसरी साइड पे आपके लिए एक वो कन्वीनियंस थी, आप उसको 10,500 रुपये भी दे सकते थे क्योंकि वो भूल गया, वो कहीं और चला गया. आपके लिए बाहर जाना, ATM निकालना, पेट्रोल में डालना, ये सारी चीज़ें करना, सो देयर इज़ अ कन्वीनियंस. देखिए फ्री मार्केट का क्या होता है, फ्री मार्केट में चॉइसेस अवेलेबल होती हैं. अगर कस्टमर को वो चॉइस पसंद आती है तो वो उसके लिए पैसे देने को तैयार है, क्योंकि ये कोई लाइफ सेविंग ड्रग तो है नहीं कि आपको ज़रूरी करना था. विद सम डिस्टेस्ट दे डिड इट, बट दे हैड अ चॉइस ऑफ नॉट डूइंग इट. लेकिन जब कॉम्पिटिशन आएगा तो ये चीज़ें बेहतर होएंगी और कॉस्ट कम आएगा. सेकेंड चीज़ जिससे कॉस्ट कम होती है जब स्केल आता है. अब देखें हमने किसी ना किसी ने उधर कैश प्रोवाइड किया. That thing was being handled by Jazz. So our teams are going, they are depositing cash at that retailer, there is pilferage risk, etc. etc. Pakistan is one of the most underbanked. ठीक है, यहाँ तकरीबन 75 से ज़्यादा फीसद एडल्ट्स जो हैं उनके पास कोई फॉर्मल बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है. और ये भी 75 मतलब जो 25 तक हम पहुँचे हैं वो जैज़ कैश और ईजी पैसा की वजह से आई है. ठीक है, माइक्रो फाइनेंस एंड स्पेशली द टेलीकॉम लेड
माइक्रो फाइनेंस बैंक्स लाइक मोबिलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक एंड टेलेनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक. अगर ये ना होता तो हम पीछे रहते. अगर मैं आपको बताऊं कि टोटल पाकिस्तान में जो ट्रेडिशनल बैंक्स हैं उनकी कोई 18,000 ब्रांचेस हैं और जैज़ कैश की अगर 90,000 ब्रांचेस हैं, सो हमारी रीच जो है वो बहुत ज़्यादा है. ठीक है ना. अब जैज़ कैश का जिस तरह मैंने आपको बताया कि 16 मिलियन के करीब कस्टमर्स हैं. पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंक के इतने कस्टमर्स नहीं होते. सो ये एक जो टेलीकॉम की रेवोल्यूशन थी, इसके ऊपर पिगी राइड करके हम बैंकिंग के मसले जो हैं वो सॉल्व कर रहे हैं. हमें बेहतर सॉल्व करने चाहिए, हमें ज़्यादा तेज़ी से सॉल्व करने चाहिए, लेकिन जो प्रोग्रेस की है उसको सेलिब्रेट भी करना चाहिए. जो चैलेंजेस हैं उनको रिकग्नाइज़ भी करना चाहिए, और जो रोड ब्लॉक्स हैं उनको हमें गवर्नमेंटल हेल्प के साथ ओवरकम करना चाहिए. और इस वक्त ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको अगर हम सॉल्व करें तो बहुत सारे लोग फ़ायदेमंद होते हैं, जिसमें एक हमारे जो पाकिस्तान का एक करप्शन का एंगल है वो भी ख़त्म होता है. क्योंकि करप्शन जब अगर आप डिजिटल फिंगरप्रिंट्स छोड़ के जाते हैं तो वो करप्शन बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि इसके एक ट्रांजैक्शन का ट्रेसिंग मैकेनिज्म रह जाता है. अगर आपका चलान हो रहा है और आप सिर्फ डिजिटल में पैसे दे सकते हैं तो आपको पता है कि भाई आपने चलान दिया या नहीं दिया. आप 500 रुपये जो हैं वो किसी के नीचे नहीं दे सकते. अगर पासपोर्ट की कीमत है तो वहीं जाएगी. और ये अब हुकूमत की जिम्मेदारी है, और मैं उनके साथ बहुत काम करता हूँ कि कम से कम जो गवर्नमेंट टू पब्लिक पेमेंट्स हैं या पब्लिक टू गवर्नमेंट पेमेंट्स हैं वो सारी की सारी डिजिटल ऑप्शंस के थ्रू होनी चाहिए. आज भी इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ी बेकरी है जो क्रेडिट कार्ड नहीं लेती. 5 मिलियन के करीब वो दिन की वो सेलिंग करती हैं, लेकिन बाहर लिखा होता है कि जी क्रेडिट कार्ड जो है नॉट एक्सेप्टेबल ओवर हेयर या नॉट एक्सेप्टेड ओवर हेयर. बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में जाते हैं कि जी क्रेडिट कार्ड नॉट वर्किंग, मशीन नॉट वर्किंग. Essentially, it's not that they don't want to pay 2.5%. They don't want to document their sales. Right. So यहाँ थोड़ा सा मेरा इख्तलाफ है आपकी assumption से. ये convenience के लिए merchant और customer दोनों पैसे देने को तैयार होएगा. जिधर ये डर इस वक्त लगा हुआ है वो ये है कि टैक्स अथॉरिटीज़ आके हमें तंग नहीं करेंगी, और वो मेंटल बैरियर, और इसमें हमें FBR की भी मदद चाहिए कि टैक्सेशन स्ट्रक्चर बहुत सिंपल करें, कम करें और वॉल्यूम बढ़ाएं. देखिए आजकल सारे लोग इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स हैं पाकिस्तान में, एवरीथिंग फ्रॉम फ्यूल प्राइसेस टू करंट अकाउंट डेफिसिट्स टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. बट वन ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव फेल्ड एज अ कंट्री इज़ कि हमने अपना टैक्स बेस नहीं बढ़ाया. चाहे अगर हम टैक्स टू GDP देखें या टैक्स टू एक्सपेंडिचर देखें, हमारा टैक्स बेस जो है वो 2 मिलियन लोग जो हैं उन मुझ जैसे बेचारे लोग जिनकी तनख्वाहों से कट जाते हैं, वरना चॉइस होगी तो कोई टैक्स नहीं देता. ये हमें बढ़ाना पड़ेगा. मतलब इसमें ऐड करूँ जो आप पहले पूछ रहे थे ना कि ये अभी पार्टनरशिप की नोयत जो निकलेगी वो नक्शा तो डिसाइड होगा, लेकिन आपका जो पॉइंट है कि फिनटेक प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा और वो यूज़ केसेस बन नहीं पा रहे, दिस इज़ वाई दिस पार्टनरशिप इज़ लैंडमार्क, राइट. दिस इज़ वाई दिस इज़ वी थिंक इट्स गोइंग टू बी अ टर्निंग पॉइंट, सिर्फ टेक्नोलॉजी के लिए नहीं, पूरे मुल्क के इकोनॉमी के लिए. क्योंकि होगा क्या, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि क्रॉस ओवर पॉइंट्स क्या क्या हैं, कि जैज़ कैश का अपना एक मर्चेंट नेटवर्क है, मेरा एक मर्चेंट नेटवर्क है. ठीक है, मेरे लिए पेमेंट्स एक पेन पॉइंट है, जैज़ कैश पेमेंट सॉल्व करता है, राइट. कंज्यूमर्स भी हैं जो जैज़ कैश इस्तेमाल करते हैं. तो मतलब there's so many use cases जो पॉसिबल हैं कि बिलफज कुछ बिजनेसेस हैं जो इस वक्त किरियाने को या जनरल स्टोर को डिजिटाइज करना चाहते हैं B2C के लिए, कि हम आपको एक ऑनलाइन स्टोर फ्रंट देते हैं और आप अपने मोहल्ले में अपने कस्टमर्स को ऑनलाइन पकड़ें. ठीक है, इमेजिन करें कल को दस्तगीर वो शुरू कर दे. मैं वही पूछ रहा था, मैं माल सवाल ही था कि क्या हम उस स्टेक होल्डर को भी इंटीग्रेट करने का देख रहे हैं? क्यों नहीं इवेंचुअली तो ये है ना. इवेंचुअली जो कोर मिशन है वो ये है कि रिटेल सप्लाई चेन टूटी हुई है, उसको हमें पहले रिपेयर करना है. ठीक है, जब वो हो जाए 4 साल बाद मैं आपके शो पे वापस आऊँगा, राइट. और इंशाल्लाह तब हम ये बात करेंगे कि अब हम कंज्यूमर चैलेंज को भी सॉल्व कर लेते हैं, बिकॉज माल दस्तगीर से दुकानदार को जा रहा है, दुकानदार जैज़ कैश के जरिए पे कर रहा है. अगर वो जैज़ कैश का मर्चेंट है तो उसके मर्चेंट अकाउंट से सेटलमेंट हो रही है, जो कि और ज़्यादा आसान है. ठीक है, और फिर उसके मोहल्ले से जो कस्टमर है उसके दुकान पर आके उसको जैज़ कैश से पे कर रहा है. तो पूरा जो इकोसिस्टम है वो इसी तरीके से बैठेगा. बाकी जो सारी फिनटेक कंपनीज हैं जो आप देख रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, वॉलेट बना रहे हैं, EMI व्हाटएवर इट इज़, उनका क्या मॉडल है? वही कि VC का पैसा लिया, यहाँ पे टेक्नोलॉजी तो बना ली है, बेहतरीन खूबसूरत प्रोडक्ट्स बना लिए हैं, अच्छी टीम्स बैठी हुई हैं, लेकिन वो ये वाला यूज़ केस बनाने में उनको कितना वक्त लगेगा, कितनी पार्टनरशिप्स करनी पड़ेंगी, कितने हाउ मेनी हैंड्स. That's the big question. अगर मैं आपसे ये पूछूं, the last time you were on the show, we knew कि एक certain point तक थे, I believe उस टाइम पे आपके एक नया शहर भी लॉन्च हो रहा था,
उस वक्त हम कराची लाहौर थे. कराची लाहौर थे. रावलपिंडी आ गए आप लोग अब? नहीं, अब हमने गुजरांवाला सियालकोट लॉन्च कर लिया है. कुछ टियर 2 पायलट्स. नहीं पसंद, मतलब हम लोग बेचारे यहाँ पर जैसे ही बस. यार ऐसा नहीं है. रावलपिंडी इस्लामाबाद में तो किरियाने नहीं है, पहली बात. रावलपिंडी होगा अगर होगा, और अच्छी बड़ी मार्केट है, बट वी वर जस्ट मेकिंग आवर वर्किंग आवर वे अप. सो देयर इज अ लॉट ऑफ ह्यूज टियर 2 मार्केट्स इन पंजाब, मुल्तान, सरगोदा, भावलपुर, ये सारे हम पहले कर रहे हैं, प्रायोरिटी पे हैं. ऑल्सो बिकॉज दे आर क्लोजर टू लाहौर, राइट, इट जस्ट मेक्स इट ऑपरेशनली, वो हमारा सेंट्रल एक हेड ऑफिस बन जाएगा. ऑल्सो वहाँ पे ऑलरेडी हमारी स्ट्रेंथ है, राइट. वो मार्केट 2 साल से चल रही है. कभी कभार अगर कोई इश्यूज होते हैं फुलफिलमेंट के, 2 घंटे की ड्राइव है, हम वहीं से गाड़ी भेज सकते हैं. ये सारी पोटेंशियल पॉसिबिलिटीज़ हैं. तो रावलपिंडी इज़ अ डिफरेंट चैलेंज ऑल टुगेदर, बट वी डू वांट टू कम टू इस्लामाबाद इवेंचुअली, स्पेशली टू हैव एक्सेस टू द लोकल टेक टैलेंट, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी गेम उठा लिया है, मैं देख रहा हूँ. मुझे ये बताएं कि सो अगेन बिटवीन द लास्ट टाइम यू वर हियर एंड राइट नाउ, अगर मैं आपसे कुछ पूछ सकूं, numbers you can share. Sure. What are the numbers? How much have we seen you guys grow? यार मैं आपको ये बता सकता हूँ कि बिजनेस टॉप लाइन जो है 300%, 300-350% इजाफी हो चुका है. Year on year? नहीं, फ्रॉम द लास्ट टाइम आई वाज हियर. अच्छा. इट्स अ स्टार्टअप, इट्स हाइपर ग्रोथ मैन. वरना आमिर साहब कभी मानते ही नहीं. सो अल्हम्दुलिल्लाह द GMV टॉप लाइन ग्रोथ हैज़ बीन अमेजिंग. उस वक्त मैं आया था, हमारी टीम में टोटल शायद कोई 300 कॉलीग्स थे. आज हम तकरीबन 600-650 पे हैं. ज़बरदस्त. अगेन मेजॉरिटी इज़ ऑपरेशनल स्टाफ बिकॉज हमारा बिजनेस ऐसा है, बट कॉर्पोरेट स्टाफ, टेक टीम, ऑल दीज टीम्स आर ऑल्सो मैसिवली ग्रोइंग. एंड अगेन एज आई मेंशन कि मार्केट्स का फुटप्रिंट बढ़ गया है, राइट. अभी 4 मार्केट्स लाइव हैं, फुल्ली ऑपरेशनल हैं. 3-4 में और पायलट चल रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं. और इस साल का प्लान है कि 10 और शहर हमें खोलने हैं इंशाल्लाह पाकिस्तान में. अगर मैं आपसे पूछूं कि जो लास्ट माइल वाले, सो क्रेव मार्ट COO was here a couple of days ago. Haziq, absolutely. Exciting. हमारे पड़ोसी हैं. बहुत मजा आया था उनके साथ बात करके. 2.5 घंटे की कॉन्वर्सेशन थी. Nice. बट उसमें जाहिर है मैंने उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन किया कि यार व्हाट्स हैपनिंग विद एयरलिफ्ट एंड व्हाट आर यू गाइस डूइंग, राइट. And he had an entire model where he was like, essentially we're setting up a warehousing supply chain. And I believe I had the conversation with you where you said you don't believe in warehouses. That's right. Massive capex, and so we don't. Yeah. And so do you see yourself as a potential competitor to last mile quick commerce, or do you see yourself as an enabler of last mile quick commerce, dark store, warehousing networks like that? तो वही वाली चीज़ है, हमने पहले भी आई थिंक खोली थोड़ी सी बहुत, कि क्रेव मार्ट जो है हम वैल्यू चेन में हमारे बाद आता है, राइट. हम तो ट्रेड लेवल पे माल ले रहे हैं, राइट, और माल आगे बेच रहे हैं. हम खुद खरीद तो नहीं रहे, बट हम वो ट्रेड इनेबल कर रहे हैं मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म के जरिए, ठीक है. और सेलर्स में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, मैन्युफैक्चरर भी है, होलसेलर भी है. तो अगर क्रेव मार्ट चाहे वो हमारा कस्टमर बन सकता है, राइट. सो आप इनेबल कर सकते हैं पोटेंशियली उसको मजीद एफिशिएंट करने के लिए. उसूलन. लेकिन पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरर्स B2C ई कॉमर्स को इतने इन्वेस्टेड हैं इसकी ग्रोथ में, वो चाहते हैं कि ये चैनल बढ़े, तो उनको जो मार्जिन्स मिलती हैं वो हमें भी नहीं मिलती. अच्छा जी, ये एक अलग गेम है. बट दैट्स ऑब्वियसली अ शॉर्ट लिव्ड गेम, राइट. वो एक सर्टेन टाइम तक है कि वो स्केल कर लाने के लिए जाहिर सी बात है, राइट. इवेंचुअली होना यही है जो इंडस्ट्री का फ्लो है. द सेम थिंग दैट्स हैपेंड इन अदर डेवलपिंग मार्केट्स, द फॉर्मूला दैट दे फॉलोड. इसके यही होगा कि क्रेव मार्ट, एयरलिफ्ट, पैंडा मार्ट इवेंचुअली हमसे या बाजार से या रिटेलर से माल खरीद रहा होगा. Makes sense. Right. And again, we're also digitally enabled businesses. उनके साथ plug and play करना बड़ा आसान होगा. Right. आमिर भाई मुझे ये बताएं कि आप थोड़ा सा आपने पहले इसको टच अपॉन किया था, but I'd like for you to expand on it. You could have gone into 10 other areas. Again, quick commerce, last mile, e-commerce overall इतनी बड़ी है. मैं अगर कहूँ कि यार जैज़ कैश की तो possibilities are endless where you could go, right? You're at the heart of it, fintech. Why retail? Were the numbers exciting? Or is the problem something that you felt like यार ये problem पहली है, like वो truck it in वाले हैं, वो ट्रकों को कर रहे हैं, it makes a lot of sense. बहुत सारे मज़े की काम हो रहे हैं. Why Dastagir and why retail? So देखिए, after telecom our biggest foray into an adjacency जिस तरह मैं बताया था, that was fintech. So Jazz Cash
6-7 साल पहले हमने बैंक खरीदा और फिर जैज़ कैश को डेवलप किया, जो कि शुरू हुआ पेमेंट्स के साथ, और अभी इट्स नो सीक्रेट लेकिन हमने डिजिटल बैंकिंग लाइसेंस अप्लाई किया हुआ है. अच्छा, वी वांट टू बिकम, इस पे अगर मैं सॉरी आपको रोकूं, आपके पास ऑलरेडी एक बैंकिंग लाइसेंस? जी, मेरे पास एक माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग का लाइसेंस है. तो डिजिटल में क्या डिफरेंस आएगा? डिजिटल में सहूलतें, माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग में आप सिर्फ इनकम जनरेटिंग लोन्स दे सकते हैं, माइक्रो लोन्स, ठीक है. डिजिटल में आप एक नॉर्मल कंज्यूमर लेंडिंग भी कर सकते हैं. अगर आपने अपना जो इक्विपमेंट माइक खरीदा हुआ है वो माइक्रो फाइनेंस के थ्रू मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन अगर आप शौकिया एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं तो वो मैं आपको नहीं दे सकता, ठीक है. राइट. एंड देन अगेन द होल कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल बैंकिंग इज, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाई वी आर इंटरेस्टेड इन, इज बिकॉज वी विल बी एबल टू बेटर क्रेडिट स्कोर यूजिंग AI and ML, एंड देन आई कैन गिव स्पेसिफिक ऑफर्स टू कस्टमर्स, ठीक है. उनके बिहेवियर को देखते हुए, आप अच्छे कस्टमर हैं, आपको कम रेट दिया, सैफ साहब अभी मैं इनको अच्छी तरह नहीं जानता, उनको ज़्यादा रेट दे दिया, तो ये इवेंचुअली डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होएगा. और बहुत सारी जिस तरह मैंने बताया कि लोग फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन वो उन 18,000 ब्रांचेस में नहीं जाना चाहते, उस लंबे प्रोसेस के थ्रू नहीं जाना चाहते, उस KYC के थ्रू नहीं जाना चाहते, जिसमें आपके लिए बैंक का अकाउंट खोलना एक चैलेंज है, एक बैरियर है. सो द डिजिटल बैंकिंग होपफुली इज़ अ वे ऑफ ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ इंक्लूजन. द ऑब्जेक्टिव स्टेट बैंक का जो है वो बड़ा क्लियरली स्टेटेड है कि टेलीकॉम की बैकबोन के ऊपर हम सहूलतें लोगों के हाथों तक पहुंचाएं, और वो स्मार्टफोन के थ्रू होना है और डिजिटल बैंक्स के थ्रू होना है, फिजिकल रिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू नहीं होएगा. दैट्स अ वेरी ब्रिक्स एंड मोर्टर ओल्ड फैशन थिंग. सो दैट्स द रीजन व्हाई वी आर इंटरेस्टेड इन दिस एंड वी वांट टू गो इनटू फुल फ्लेज्ड लेंडिंग एज कंपेयर टू पेमेंट्स व्हिच व्हाट वी आर करंटली डूइंग. राइट. ठीक है जी. अच्छा, अब आपका सवाल ये था कि हमने इस एनवायरनमेंट में क्यों नहीं आए. 2-3 साल पहले मैंने एक चार्ट बनाया था कि जी हमने कहाँ कहाँ जाना है. तो पेमेंट से शुरू किया, फिर लेंडिंग के ऊपर आए, और फिर हम कॉमर्स के ऊपर जाना चाहते थे. अब हमें ये चीज़ रिकग्नाइज़ करनी चाहिए, चाहे बड़ी कंपनी हो या छोटी कंपनी हो, कि आप सारी चीज़ें खुद नहीं कर सकते. तो इट्स बोथ ह्यूमिलिटी एंड इंटेलिजेंस कि यू विल आइदर बोरो, यू विल बिल्ड और यू विल बाय. So we are going to do a combination of these three things with a partner that we like. और जब when we invest, and I am not a venture capitalist, मेरा इतना में ज़्यादा experience नहीं है, लेकिन I've got a team in London that identified these opportunities. Of course we work together. वो देखते हैं कि प्रोडक्ट क्या है, वो प्रोडक्ट्स मसला क्या सॉल्व कर रहे हैं. सो बेसिकली एसेंशली एक गैप होता है, राइट. और हम किस गैप को सॉल्व कर रहे हैं, फिर देखते हैं कि वो गैप हमसे बेहतर कोई सॉल्व कर सकता है. हमारी यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन उस गैप में क्या सिर्फ मैं पैसे दे रहा हूँ. इस पर्टिकुलर केस में ये जो रिटेलर्स थे, ये मेरे भी कस्टमर हैं, ये दस्तगीर के भी कस्टमर हैं. इनके पास जो रिटेलर हैं उनको वर्किंग कैपिटल भी चाहिए. मेरा बैंक है, मैं उनको वर्किंग कैपिटल दे सकता हूँ. कल को मुझे एक और बैंक का लाइसेंस मिलेगा डिजिटल बैंकिंग का, तो मैं इनको वर्किंग कैपिटल, प्लस मेरे पास बहुत ज़्यादा डेटा है जिससे मैं उनका बिहेवियर समझ सकता हूँ. उसके बाद मैं उनकी क्रेडिट स्कोरिंग बेहतर कर सकता हूँ. लेकिन जो बाद वाली चीज़ है कि मैं एक मार्केट प्लेस बनाना चाहता हूँ जिधर बाकी सप्लायर्स अपने प्रोडक्ट्स लेके आ सकते हैं, उस एरिया में मैं अभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, दस्तगीर कर रहा है. सो बेसिकली वी मैरिड अप. और अगेन व्हेन वी लुक एट इन्वेस्टमेंट्स, we look at the people behind the investment, right? So we like to see कि एनर्जी क्या है, उनकी सिंसेरिटी क्या है, उनकी मोटिवेशन क्या है, काम कर क्यों रहे हैं. तो of the various opportunities that we identified, this was the one that appealed to us as a team. And that's why we've decided to go ahead with them. And do you सर think एक आपका जो एक अगर मैं कमेंट मार लूँ, आपके जो शौकीन व्यूअर्स हैं उनके लिए ये आहा मोमेंट होना चाहिए जो उन्होंने क्रेडिट स्कोरिंग वाला पॉइंट खुद ही खोल भी दिया. आई डिडंट एक्सपेक्ट कि ये खुलेगा, लेकिन ये खुल. मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ कि आपने अगर एक तो आपने कहा ना मार्केट प्लेस, बट डू यू थिंक देयर इज वैल्यू इन सो अगेन फॉर यू एज जैज़ कैश फॉर एग्जाम्पल, the real money is in the working capital that you can provide to these customers, right? And so do you think Dastagir, beyond the marketplace, that has a huge data on again these retailers? And so do you think कि आपकी जो bottom line Jazz Cash की है वो भी बढ़ेगी as if Dastagir is essentially successful? Like what I'm trying to understand is कि when you look at Dastagir, are you looking at कि यार ये business है, इसने पैसे कमाने हैं और मेरे पैसे फिर वापस आएंगे, या इसकी सक्सेस से मैं इससे पैसे तो कमाऊंगा या नहीं कमाऊंगा, बट एटलीस्ट मेरी जो दूसरी प्रोडक्ट है उस पे मैं आई कैन So that's why our partnership and investment is different from others that have happened so far.
Most of the other investments so far in Pakistan have been purely from a VC perspective, right? There has been nothing more other than writing a check and good governance, intelligence, experience from other countries. That has a lot of value. So पहला कंपोनेंट ये है कि जी मैंने ये 15 मिलियन डाले एक सर्टेन वैल्यू के ऊपर, ठीक है, कल को ये ज़्यादा कामयाब होएंगे, ये यूनिकॉर्न बनेंगे, मेरे 15% जो है वो 150 मिलियन बन जाएगा, और वो सारी गेम एग्जिट की एग्जिट और वो जब एग्जिट आएगा, जो भी लिक्विडेशन एक इवेंट आएगा, एग्जिट आएगा, पार्शियल एग्जिट आएगी. सो ये एक टिपिकल नज़रिया होता है, ठीक है. दूसरा ये होता है कि इसको जो बिलियन तक ले जाना है उसमें मेरे पास कुछ एक दो ऐसी चीज़ें हैं जिससे वो बिलियन तक जल्दी पहुंच सकते हैं, राइट, ठीक है ना, और बिलियन से ज़्यादा हमारी एम्बिशन होगी. लेकिन जहाँ तक भी पहुँचते हैं, सो इट इज़ नॉट जस्ट थ्रोइंग इन द मनी और राइटिंग अ चेक, बट द टू अदर सिनर्जीज इज वी कैन एक्चुअली प्रोवाइड both the digital broadband infrastructure, the smartphones that comes from a synergy from Jazz. We have got a massive data analytics center. Right. ठीक है ना, we sit perhaps on more data than Nadra, knowing the usage behaviors of 75 million customers. Right. So जो हमारी analytical horsepower है वो जब हम अपने partners के साथ share करते हैं तो उनका benefit होएगा. दूसरी चीज़, दूसरा एंगल जो है हमारा वो है जैज़ कैश के थ्रू. राइट, जैज़ कैश जिस तरह आपने कहा कि हम लेंडिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं. दस्तगीर एट दिस टाइम विल हैव टू गो एंड क्रिएट पार्टनरशिप्स विद वेरियस बैंक्स. वी ऑलरेडी हैव अ बैंक, जैज़ कैश विल बिकम अ बैंक, सो वी हैव द एबिलिटी टू प्रोवाइड वर्किंग कैपिटल. सो अगर आप इस वक्त हमारा जो मेन कस्टमर है वो है एक रिटेलर, राइट, ठीक है. ये दस्तगीर एक B2B इन्वायरमेंट में काम करता है, बिजनेस से बिजनेस पे कर, ठीक है, बिजनेसेस की एफिशिएंसी बढ़ा रहा है. उस रिटेलर को क्या चाहिए? उस रिटेलर को चाहिए कि जी मुझे वर्किंग कैपिटल मिल जाए, हमारे पास बैंक है, इनके पास रिलेशनशिप है. सो ये जो आती हैं सिनर्जीज़, ये इसीलिए ये एक यूनिक पार्टनरशिप है कि ये कंपेयर टू द अदर VC इन्वेस्टमेंट्स वी हैव, यू नो, वी आर द लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी एंड अ फिनटेक कंपनी इन पाकिस्तान. This relationship is on the table to be taken advantage of by Dastagir in addition to the money. If you ask me quite honestly, money at this stage is, at least to me, inconsequential compared to the effort that we will put in building this business. Right. And वही वाली बात जो हम पहले कह रहे थे कि retailers के लिए what's the incentive, right, at the end of the day, to hop on to the digital bandwagon. And I think this is where finally we could potentially see कि यार सहूलत है ना, जब उसको हर तरफ से घेर रहे हैं, right, कि the right pitch के यार देखो तुम्हें सबसे बड़ा मसला ही जो है वो क्रेडिट का होता है. This is one thing that's going to solve that problem for you. तो exactly. 10, 15, 20 रुपए पे नहीं रोएगा वो actually. एक वन स्टॉप शॉप हमने प्रोवाइड कर दी रिटेलर के. रिटेलर एक कस्टमर भी होएगा, उसको सिम भी चाहिए होगी, वो भी मिल जाएगा, स्मार्टफोन चाहिए होगा वो मिल जाएगा, ठीक है ना. कवरेज के कोई मसले हैं, फिर बाकी जो शॉपिंग करनी है वो दस्तगीर करवाएगा, वर्किंग कैपिटल जो है वो हम प्रोवाइड करेंगे. Right. Are you guys getting into the POS side of things as well? Eventually. We touched upon that before, and this is not something that's confirmed in our strategy as of yet, because that's a behemoth task on its own. Right? उसको टेक ऑन करना, वो मतलब आप खुद सोचें 20 लाख दुकानदार को डिजिटाइज करना उस तरीके से, वो कॉस्ट एफिशिएंसी नहीं बैठ रही. हाँ, और अभी आप लोग 100% इन्वेंट्री आप लोगों की तरफ से नहीं आती ना? नहीं, प्रोवाइडिंग अ सर्टेन अमाउंट. 90% इन्वेंट्री हमारी तरफ से नहीं आती. सिर्फ 10% छोटे मोटे कुछ आइटम होते हैं जो या तो बहुत हाई रनिंग है, या वो हाई AOV आइटम्स हैं, या वो ऐसे आइटम्स हैं जिनको स्टोर करना ज़रूरी है. मैंने शायद मिसाल भी दी थी कि कराची में हमारी चीनी एक्चुअली मीरपुर खास शहर से आती है. अब वो एक वक्त पे एक शेज़ोर ही भेजेगा, और वो शेज़ोर शायद 2 दिन चलता है, ठीक है, तो वो चीनी की बोरियाँ ओवरनाइट पड़ी रहती हैं. बट अदर देन दैट वी डोंट स्टोर इन्वेंटरी. Do you think in its eventuality we could look at a general store जो कि बस दस्तगीर पे सारा कुछ कर रहा है, वो कहीं और नहीं जा रहा है? तो उम्मीद तो यही है ना. अभी होता क्या है कि सारे जो किराने दुकानदार वाले हैं, they are not relying on us as their main source of supply yet. वो अभी तक उतना ट्रस्ट इस्टेब्लिश हुआ नहीं है, which is again where a partner like Jazz comes into play. मतलब आप समझिए कि किराने वाले के लिए भी Jazz is a brand जो नॉर्मली कि वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि वो उसके जहन में एसोसिएशन कहाँ है, राइट. तो जब हम उनको बताते हैं कि अच्छा Jazz और दस्तगीर साथ काम कर रहे हैं, तो उससे तो वहीं से तो ये चीज़ बिल्ड होगी. अभी वो हम पे रिलाई करते हैं फॉर रिप्लेनिशमेंट, कि यार मेरा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं आया, या मेरा ऑर्डर लेट हो गया, या मुझे आज मार्केट नहीं जाना, 10 डब्बे मंगा लेते हैं, ठीक है. लेकिन ये अभी नहीं हो रहा कि 1000 डब्बे मंगाएं, 5000 डब्बे मंगाएं. जो पूरे महीने का स्टॉक है वो दस्तगीर से ही मंगाएं, या और एनी अदर B2B प्लेयर. किसी के साथ अभी तक वो फैक्टर अभी तक रियलाइज़ हुआ नहीं है. राइट. आमिर भाई मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा, यू आर अनाउंसिंग दिस, मैंने पहले भी इसको टच अपॉन किया, अनाउंसिंग दिस इन अ वेरी ऑड टाइम. In a sense that the markets have a very different feel. You know, we saw Airlift, Swivel, keep truck it in, keep trucking वाले बेचारे, truck it in.
اینڈ اس کے انڈرسٹینڈیبل وہ ہے, لوگوں نے اس کو پھر وہ کرنا شروع کر دیا, بٹ دیر از اے گلوبل کموڈیٹی سپر سائیکل اینڈ انفلیشن اینڈ سلو ڈاؤن. Do you think that's not going to impact you? Yeah, do you think there's a model that's different here, where you may be able to survive that storm? And there is a storm coming, it seems, right? Yeah. How do you see this partnership at this point in time? And I'm purely now talking about the money aspect of things. Sure. You know, you've put in a fairly large amount, and ظاہر اس میں اور پارٹنرس بھی ہیں, you're the lead investor there, but how do you feel about that? It doesn't bother me one single bit. دیکھیں, with or without what's happening around it, and you commented کہ جی پچھلے 2-3 ہفتوں میں یہ چیزیں ہوئی ہیں, corrections always take place. Some businesses get out, some survive, some succeed. تو وہ تو nature of venture capital میں یہ ہوتا ہی ہے. آپ 100 آئیڈیاز لے کے آئیں گے, اس میں سے 10 آپ سلیکٹ کریں گے, ان میں سے ایک جو ہے کامیاب ہوئے گا. تو یہ تو اگر انوائرمنٹ نہ بھی ہوتی تو ہماری پرابیبلٹی آف سکسیس جسٹ فرام پاسٹ ریکارڈ آف وینچر کیپٹلز کم ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وی فیل کانفیڈنٹ آف وننگ دا لاٹری ٹکٹ, لیکن پرابیبلٹیز ہمیشہ کم ہوتی ہیں. ہاں, اب ہم نے فیصلہ کر دیا, کیا یہ زیادہ رسکی ہے؟ میرا نہیں خیال. دیکھیں, کوائٹ آنیسٹلی فار اس the bigger risk is not to be doing anything, right, rather than to do something and then fail. So if I had not gotten into this thing, اور میں سوچتا ہی رہتا کہ کیا ہوتا ہے, زیادہ سے زیادہ میں یہ کہہ دیتا یار میرے $15 ملین بچ گئے ہیں, نقصان نہیں ہوا. لیکن میرا خیال ہے کہ جب جس جرنی سے آپ جائیں گے, جو آپ سیکھیں گے, تو کامیابی آپ کے ساتھ چلے گی. یا آپ یونیکارن بنیں گے, یا آپ اتنا سیکھ سکیں گے کہ اگلی یونیکارن میں آپ بہتر انویسٹ کر سکیں گے. Makes sense. So to add to what Amir is saying, recession آ رہی ہے, the bear market is here, and اگر میں اپنے آپ کو تھوڑا بیچوں یہاں پہ, تو ریالٹی یہ ہے کہ ہمارا بزنس شروع سے ایسٹ لائٹ تھا, کیونکہ ہم ویئر ہاؤسنگ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم مارکیٹ پلیس ماڈل پہ کھڑے ہیں, جہاں پہ سیلر انوینٹری اپنے پاس لے کے بیٹھا ہوا ہے جب تک جس دن جس ٹائم پہ وہ بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. رائٹ. اس کے علاوہ ہمارا برن ملٹیپل ہمیشہ لو تھا. برن ملٹیپل از اے کیلکولیشن آف کہ آپ کتنا پیسہ برن کرتے ہو, اس کے تحت کتنا آپ ریونیو لے کے آتے ہو. ٹھیک ہے, اور تو وہ ہماری کیپٹل ایفیشنسی ہم نے شروع دن سے مینٹین کی ہوئی تھی. اٹس دا اسٹائل آف ڈوئنگ بزنس. ہم اسٹارٹ اپ میں ہی کام کر رہے ہیں, سیم سیکٹر میں ہیں, ہم بھی ہائپر گروتھ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, بٹ اس کے پیچھے بھاگنے کے 100 طریقے ہیں. تو ہم نے کوئی انسسٹینیبل گروتھ کو وہ آپشن کبھی اپنایا نہیں. رائٹ. اور ایسا کوئی نہیں تھا کہ ہمیں پتا تھا کہ 2 سال بعد یہ ہونے والا ہے. اٹس جسٹ اے وے آف ڈوئنگ بزنس. رائٹ. اینڈ بیانڈ دس, لائک جو کیپٹل والی بات ہے, لائک آپ اس سے بھی دیکھیں کہ ٹیمز جو اس طریقے سے بلڈ ہوتی ہیں, ایون اف یو لک ایٹ آور پوزیشن ان دس سیکٹر اور ان اسٹارٹ اپس ایز اے ہول ان پاکستان, وی آر اے ویری لین کمپنی. ٹھیک ہے, اور ہم نے وہ ہیڈ کاؤنٹ جان بوجھ کے ہمیشہ کنٹرول میں رکھا ہے. مطلب ہمیشہ دستگیر میں آپ کسی سے بات کریں گے, وہ آپ کو بتائیں گے we're always bordering on the edge of understaffed. Right. اور وہ بھی اگین اٹس ناٹ اے کمپنی. رائٹ. پورے وہ بینیفٹس نہیں ہیں, ہر ورٹیکل میں ہر فنکشن میں 50 بندوں کی ٹیمیں نہیں ہیں, کیونکہ ہم اس اسٹیج تک پہنچے نہیں ہیں. آل دیز تھنگس کم وتھ ٹائم, کم وتھ دا رائٹ ٹاپ لائن گروتھ, رائٹ باٹم لائن گروتھ, بیکاز فنڈنگ ایکسٹرنل آ رہی ہے, لیکن بزنس ہیلتھ کو بھی مینٹین کرنا ہے. اور ایسے اور بہت سارے بزنسز ہیں جو آپریشنل کام میں ہیں, جو باہر سے دیکھ کے شاید لگتا ہے کہ ان کو برن آؤٹ آف کنٹرول ہے, بٹ ریالٹی یہ, دا اسمارٹ کیپٹل ول آلویز ون. رائٹ. اینڈ اگین آلسو what Amir was saying earlier, this is a very different case جو ویون کا ہے, جیز کا ہے, دستگیر کے ساتھ, کہ یہاں پہ وہ کیلکولیشن ہے ہی نہیں کہ جو وی سی کی ہوتی ہے کہ ہم نے اتنا چیک ڈالا ہے اور ہمیں 100x ریٹرن چاہیے. وی سی کا جو فارمولا ہوتا ہے وہ ہمیشہ 100x پہ ہوتا ہے, اور وہ آپ کو پوچھتے ہیں, آپ کو چیلنج کرتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ 100 گنا میرا ریٹرن کر سکتے ہیں. یہاں پہ وہ چیز نہیں ہے. رائٹ. یہاں پہ وہ چیز ہے کہ نمبر 1, ویون از اے کمپنی دیٹ ہیز بلینز ان ایسیٹس, تو آگے جا کے بھی وہ ہمیں ہمیشہ انیبل کرنے کے قابل رہے گا. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ the synergy is in a way that it will support both businesses to grow in the future, inshallah. At $37 million, right, what are we looking at in terms of the next steps? Like, where is that money going? Is it just running operations at this point in time and burn it on that, or are we looking at again کہ یار ابھی جو اگلی ہماری ویو آف گروتھ آنے والی ہے یا ایکسیلریشن آنے والی ہے, اس میں یہ کمپوننٹس ہیں جس کے اوپر ہمیں یہ اسینشلی ایکسٹرا کیپٹل چاہیے تھا. بیکاز اٹس ناٹ لائک کہ آپ کوئی لیٹ سے کوئی فوڈ پینڈا یا B2C ہیں جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یار میں 30 روپے کی پیپسی آپ کو 15 روپے میں دوں گا اور آپ کو 10 منٹ کے اندر. یہ گیم بھی ہو رہا ہے, یہ گیم بھی ہو رہا ہے. رائٹ. ہاں, اس کے اوپر تو کرٹیسزم بہت آتا تھا نا کہ یار یہ تو اسینشلی انسسٹینیبل ہے. بالکل. آپ ڈالر سے آپ پیپسی سبسیڈائز کر کے بچوں کو جو ہے وہ لیزی کریں, بٹ اس کیس میں آپ اسینشلی کہہ رہے ہیں کہ دیر از نن آف دیٹ, اینڈ آئی کین سی اٹ.
even your own business model is comparatively much more efficient. And the problem that you're solving is a real problem, and I can see that. But then, did you need $37 million in Series A? Or was it more like, यार चलें जितने निकाल दें अच्छा वो आएगा? नहीं ऐसा नहीं होता. What's going to happen? Where's the growth going to be? हम अपने टारगेट सेट करते हैं कि हमें टॉप लाइन में यहाँ जाना है, बॉटम लाइन में यहाँ जाना है, एंड अगेन उसके अगेंस्ट एक कॉस्ट होती है, राइट? दिस इज फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस, ठीक है? वहाँ से वो नंबर निकलता है कि हमें इतने पैसों की ज़रूरत है वो टारगेट रियलाइज़ करने की, ठीक है? और वो उसमें फिर हम सबका बाय इन लेते हैं जो हमारे कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारे एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स हैं, पार्टनर्स हैं, एडवाइजर्स हैं, एंड देन वी रीच दैट कंक्लूजन, राइट? टुडे वी रेज दिस मैसिव अमाउंट बिकॉज हमारे एम्बिशंस बहुत मैसिव हैं. हमें पाकिस्तान में, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत तेज़ी से एक्सपेंशन करनी है और हमें अपनी इंटरनेशनल एक्सपेंशन करनी है इंशाल्लाह दिसंबर जैन तक. अच्छा, सो पहली चीज़ जो आपने बोली कि यू आर लुकिंग एट मेकिंग दिस ए मल्टीनेशनल It has to be organization. It has to be. Okay. Because you see, ये एक तरीके से समझे कि हर स्टार्टअप का एक रिक्वायरमेंट होता है, एक टेस्ट होता है कि क्या आपका मॉडल असल में स्केलेबल है, क्या वो वाकई प्लग एंड प्ले है कि हम इसको यहाँ से उठा के मिस्र फेंकें, वहाँ से आप लोकल मार्केट उठाएं जो आपको लोकल सप्लायर्स और लोकल रेगुलेटरी मामलात में आपकी मदद करेंगे, लेकिन प्रोडक्ट और मॉडल की स्ट्रेंथ ऐसी होनी चाहिए कि मिस्री बोले कि हाँ सेलर मुझे समझ में आ रहा है, रिटेलर बोले हाँ मुझे समझ में आ रहा है, करते हैं. That's the ultimately the game. And again, those expansions are a high burn game. But so I want to obviously international है. Of course. But within Pakistan, I mean, what does this do? नए शहर खोलने की बात हो रही है, नई प्रोडक्ट बनाने की बात हो रही है, या नया कोई यूज केस बनाने की बात हो रही है? What's this phase जो अब आपका स्टार्ट होने वाला है? We're diversifying into more areas within our product as well, and we're opening more cities. Mainly tier 2 cities. Why tier 2? Why not? Because tier 2 is where the opportunity is, to be honest. Tier 1 is mostly covered, right? So we're in Karachi, Lahore. After Lahore, the biggest market is actually Multan, right? So we're going there. We're in Gujranwala, we're in Sialkot, we're in Sargodha. So we want to capture that Punjab area and that tier 2 market, and then we'll move up into KP, so on and so forth. मेक सेंस. थोड़ा सा कॉन्वर्जेसन को मैं दस्तगीर से लेकर आऊँगा जैज़ की तरफ. एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि आमिर भाई बैठे हैं तो कमेंट सेक्शन में वो आना ही आना था. 5G एक चीज़ सुन रहे हैं, इट्स बिन अराउंड, एंड दरमियान में आया कि जी टेस्ट कुछ हो गए, रन हो गए पाकिस्तान में. दरमियान में आया कि जी लाइसेंसिंग आने वाली है. फिर ये भी सुनने में आया कि जी टेलीकॉम साइड वाज लाइक कि अभी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, एंड सो वी कांट अफोर्ड दिस लाइसेंसेज. व्हाट्स गोइंग ऑन? अगर आप थोड़ा सा हमें बता दें इसका बैकग्राउंड. एंड रियलिस्टिकली स्पीकिंग, कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं पाकिस्तान में कि यार मैं एक 5G फ़ोन ख़रीदता हूँ तो उस पर एक्चुअली 5G भी चल रहा होगा, और एटलीस्ट इन KLI? मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? जी. आपके दिमाग में 5G का क्या मतलब है? मेरे दिमाग में 5G का मतलब है हाई स्पीड इंटरनेट. अच्छा, ठीक है. अगर मैं आपको हाई स्पीड इंटरनेट दे दूँ तो आपको 5G तो नहीं चाहिए? डिपेंड करता है सर पाकिस्तान का हाई स्पीड इंटरनेट. नहीं, सो देखें, हमें ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि मसला क्या है. Are we interested in digits and what's available, or are we interested in the solution? So benefits और features का फ़र्क है. Right. Most of the customers like yourself want good internet, affordable, robust internet जो सारे शहर, and stable internet that doesn't go up and down. Of course, और अच्छी क्वालिटी का, ठीक है ना, अच्छी स्पीड मिले, अफोर्डेबल हो, पूरे पाकिस्तान में हो. दिस इज़ द एक्सपेक्टेशन, दिस इज़ व्हाट वी आर वर्किंग ऑन डिलीवरिंग. अच्छा, 5G जो है इज़ नॉट जस्ट एक्सपोनेंशियली बेटर, क्योंकि ये लीनियर नहीं है, ये जाके थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल हो जाता है. जो 5G और 4G में जो डिफरेंस है इज़ वेरी डिफरेंट कंपेयर टू 4G एंड 3G. मैं थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, फिर मैं टेक्नोलॉजी की आप बात करें. जी, टेक्नोलॉजी के लिहाज से. अच्छा, 5G इज़ अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी फॉर इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग. उसमें यह है कि अगर आपकी बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं, आपको बहुत कम लेटेंसी चाहिए, और मैं दोनों चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ. आपकी एक एनवायरनमेंट है जिसमें 2 स्क्वायर किलोमीटर में आपको 1 मिलियन डिवाइसेस चाहिए. अच्छा, वो क्यों चाहिए होंगे? लोग तो इतने रह नहीं सकते. हर डिवाइस जो है वो कनेक्टेड है. आपका माइक भी कनेक्टेड है, आपके हेडफोन्स भी कनेक्टेड हैं, फ्रिज कनेक्टेड है, सिक्योरिटी कैमरा कनेक्टेड है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. पाकिस्तान में उस लेवल की पेनिट्रेशन है नहीं, ठीक है ना. सो वी आर नॉट क्लोज टू इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग, या इंटरनेट ऑफ थिंग्स पहले उसको कहते थे, तो हम उधर नहीं है. दूसरी चीज़ होती है कि 5G का जो मेन एडवांटेज है वो है लो लेटेंसी. लेटेंसी का क्या मतलब है कि कितनी जल्दी सिग्नल फ़ोन से ऊपर जाता है और रिस्पॉन्स वापस आता है. सो अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और ब्रेक लगाते हैं तो वो एकदम से ब्रेक लगाई, आपके दिमाग में आया, लेटेंसी कम होगी. अच्छा, अगर जब ऑटोनमस व्हीकल्स आ रही होंगी तो आपको लो लेटेंसी चाहिए, क्योंकि गाड़ी ऑटोमेटिकली चल रही है,
آگے بکری آ گئی, بریک لگ گئی, ٹھیک ہے. اب پاکستان میں آٹونومس وہیکلس نہیں ہو رہی. اگر آپ ریموٹ سرجری کر رہے ہیں, آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے پاس 2 انسٹرومنٹس ہیں, لیکن سرجری ایک ڈیوائس کسی اور جگہ پہ کر رہی ہے, آپ اسکرین پہ کچھ اور دیکھ رہے ہیں, یہاں آپ نے کٹ کرا, وہ 2 منٹ بعد وہ کٹ پڑ گیا, تو وہ تو پیشنٹ مر جائے گا. تو اس قسم کی جو چیزیں ہیں, یہ صحیح معنوں میں 5G کی ٹیکنالوجی کو کا استعمال ہے. یہ دنیا میں بھی ابھی بہت کم جگہوں پہ 5G تو ویسے لانچ ہو گیا ہے, 50-60 ملکوں میں ہو گیا ہے, لیکن جو صحیح بینیفٹ ہے اس کا بہت کم جگہوں پہ آیا ہے. دس از دا ریئل ایڈوانٹیج, انٹرنیٹ آف ایوری تھنگ اینڈ لو لیٹنسی, ٹھیک ہے. سو دے اراؤنڈ دا ورلڈ دا نمبر آف یوز کیسز از ریلیٹیولی لو. You can create a hologram, you can go watch immersive football, you could actually sit down in a cricket stadium اور آپ یہاں سے کھڑے ہو کے دیکھ سکتے ہیں کہ شاٹیں کیسی لگ رہی ہیں. سو وہ اٹس آل ان دا لیب ویری ویری نائس اینڈ سیکسی, لیکن ریئل ورلڈ میں کہیں اس کا صحیح معنوں میں فائدہ نہیں اٹھایا گیا. اب آتے ہیں کہ بینیفٹ جو ہے کسٹمرز جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں, یار پاکستان میں 4G بڑا ٹھوس قسم کا چل رہا ہے, یار 5G آئے گا تو تیز تو ہوئے گا نا, یار یہ بھی کوئی انٹرنیٹ ہے. اچھا وہ چیز 4G سے بھی سالو کی جا سکتی ہے. اس وقت پاکستان میں جو ریگولیشن ہے اس میں جو ہمارا ریگولیٹر ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کو 4 میگا بٹس پر سیکنڈ کی اسپیڈ پرووائڈ کرنی ہے, ٹھیک ہے. اس وقت جائز آن ایوریج بہت ساری جگہوں پہ 16-17 میگا ہرٹز کی اسپیڈ پرووائڈ کرتے ہیں, مچ فاسٹر دین دا ریکوائرمنٹس. دیر آر مینی پلیسز ویئر وی آر جسٹ میٹنگ دا ریکوائرمنٹ اینڈ ایٹ ٹائمز وی آر آلسو ایون بلو ریکوائرمنٹس. لیکن جو بینچ مارک سیٹ کیا گیا پاکستان کے لیے وہ بہت پرانے زمانے کا تھا اور کم تھا. بینچ مارک بڑھایا بھی جا سکتا ہے. 4G کے اوپر آپ 100 میگا بٹس دے سکتے ہیں. کراچی میں بہت جگہ ہیں جدھر ہم نے اپنا زیادہ اسپیکٹرم 4G کو ایلوکیٹ کیا ہے اور وہاں 150 میگا بٹس پر سیکنڈ کی اسپیڈ بھی آ رہی ہے. Typically speaking, if you are getting more than 20-25 megahertz, that is very good internet. You can stream, you can watch videos, you can download movies, you can play interactive games. And I believe this is what the customers want. ٹھیک ہے. سو مائی اپروچ از کہ پاکستان میں 4G فار آل ہونا چاہیے رادر دین 5G فار اے فیو. اچھا کیونکہ آپ کے سارا جو آڈینس ہے وہ پڑھے لکھے بھی ہیں, ینگ ہیں, انکوزیٹیو ہیں. تو کھو رہا ہے نا, ان کو ہو رہا ہے میری سیمسنگ کی 5G ڈیوائس ہے, 5G نہیں چل رہا, وہ ٹک مارک چاہیے. دیکھیں اب مسئلہ یہ ہے جن حالات کے تھرو آج کل ہم گزر رہے ہیں, ہمارا ملک ابھی تک انفارچونیٹلی ٹیلی کام کو ایک لگژری آئٹم سمجھتا ہے. جو آپ نے ٹیکسیشن دیکھی اور جن آپ کے کسٹمرز کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کے پاس سیمسنگ کا 5G فون ہے, انہوں نے تقریباً 80-90 ہزار روپے تو صرف ڈیوٹیز دی ہیں. یہ بڑا ایک پروہیبٹیو چیز ہے اور اس کے اوپر میری حکومت کے ساتھ بہت لڑائی ہوتی ہے کہ آپ کو خدایا اس کو ایک لگژری آئٹم نہ دیکھیں. دوسری سائڈ پہ ہم ٹیلی کام آپریٹر کی جو ریگولیٹر ہے اس سے ہم بات کرتے ہیں, وہ کہتا ہے کہ جی آپ تو بالکل کوئی لائف سیونگ ڈرگ ہیں, وہ ہمیں ایز نیسیسٹی ٹریٹ کرتا ہے, جب ٹیکس کلیکٹ کرنے آتے ہیں ہمیں وہ لگژری کرتے ہیں. سو یہ ایک ڈائیکاٹمی چلتی ہے جس کے تھرو ہم گزر رہے ہیں. اب اگر میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں تقریباً 1% کے قریب ایسے لوگ ہیں جن کے پاس 5G کا ہینڈ سیٹ ہے, تو کیا اپنا بہت لمیٹیڈ اسکیئرس زر مبادلہ فارن ایکسچینج جو ہے 5G کی انویسٹمنٹس میں کر سکتے ہیں کہ if only 1% of your country will benefit from a new technology. Today more than 50% of the handsets sold in Pakistan are still 2G, پرانے نوکیا والے فون. کیا ہم ان لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیں اور ہمارا بڑا جو قیمتی زر مبادلہ ہے ہم صرف ان لوگوں کے لیے لگائیں جو کہ سیمسنگ کا 5G دیکھنا چاہتے ہیں اپنی اسکرین کے اوپر؟ میں ایز پاکستانی اس چیز کو اس وقت ایکسیپٹ نہیں کر سکتا, نہ پروموٹ کر سکتا ہوں. سو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر کسٹمرز کا مسئلہ ہے انٹرنیٹ بہتر ہونا چاہیے, وہ ہم بہتر کریں گے. گورنمنٹ کے ساتھ کام کریں, 4 میگا ہرٹز کی 4 میگا بٹس پر سیکنڈ کی جو اسپیڈ ہے اس کو 10 پہ لے کے جائیں, بٹ اس میں بھی انویسٹمنٹس چاہیے ہوتی ہیں. سو وی نیڈ ٹو موو, بٹ however as no technology person would be averse to technology, I would say that we can launch 5G in Pakistan in limited pockets, in limited cities, but the business model has to be very different and out of box thinking is required. ہم اسپیکٹرم آکشن نہیں کر سکتے, مفت میں آپ اسپیکٹرم دیں, آپ کہیں کہ دیکھیں جی مجھے ٹیسٹ ہبس دے دیں 3 شہروں میں, کم از کم 50 سائٹیں ہو جائیں تاکہ ہم دنیا میں کی فہرست میں لگا سکیں کہ یار ہمارے پاس بھی 5G ہے. کمرشل کیس اس کا اگلے 3 سال تک کوئی نہیں آئے گا. ہم 8 سال سے انویسٹ کر رہے ہیں 4G کے اوپر ایز اے کنٹری, ٹھیک ہے. بلینس ہیو بین اسپینٹ, بلینس آف US dollars ہیو بین اسپینٹ آن 4G. ٹوڈے the 4G penetration is 40%.
سو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک مہنگی چیز لے کے دے دیں ملک میں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار آپ کانکارڈ تو اب ختم ہو گئے لیکن کہ آپ رولس رائسن چلا دیں یار جب پبلک ٹرانسپورٹ ہی نہیں ہے. What's the model apart from Pakistan? Globally, what's the model? Is spectrum still being auctioned? Or the thinking has changed. دیکھیں اسپیکٹرم has been very good for governmental value capture, اور خاص طور پہ غریب ملکوں میں یا جدھر چیلنجنگ اکنامک انوائرمنٹس ہوتی ہیں یہ ایک بڑا اچھا سورس آف نان ٹیکس ریونیو آتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ہمیں اب جب یہ دیکھتے ہیں کہ ٹیلی کام سے پروڈکٹیوٹی بڑھتی ہے تو ہمیں لانگ ٹرم بینیفٹس دیکھنے چاہیے رادر دین شارٹ ٹرم. ٹپیکلی جو فرنٹیئر مارکیٹس ایمرجنگ مارکیٹس ہوتی ہیں اس میں شارٹ ٹرم چیلنجز اتنے ہوتے ہیں, کہتے ہیں یار بعد کی کیا دیکھی جائے گی, یار یہ سال کا تو بجٹ پورا کرو. تو وہ اگر میرے پاس $1,00,000 یا $1 ملین ہے خرچ کرنے کے لیے, اگر وہ میں اسپیکٹرم میں لگا دوں گا تو پھر میں سائٹیں کہاں سے لگاؤں گا. اور یہی وجہ تھی کہ پچھلے سال کی جو اسپیکٹرم آکشن تھی جو ناکامیاب ہوئی, وہ یہ ہے کہ ہماری حکومت اس قسم کی ایکسپیکٹیشن رکھتی ہے کہ آپ ابھی بہت زیادہ پیسے دے دیں, اگر میں نے زمین خرید لی مہنگی تو گھر کیسے بنائیں گے. اور اب یہ تھنکنگ چینج ہو رہی ہے. And you mentioned making the internet better as well, and I saw I believe a news report where you guys partnered with Nayatel, I believe, to set up fiber optic to all of your sites. جی, پاکستان is one of the most under fiberized countries, right? So اگر ہمارے ملک میں 50,000 کے قریب ٹاورز ہیں تو مسا 5,000 ٹاورز ہوئیں گے جدھر فائبر جائے گا. فائبر ایک شیشے کی تار ہے جس کے تھرو آلموسٹ انفینٹ اسپیڈ سے انفینٹ ڈیٹا جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کیا جا سکتا ہے. سو اٹس اے ویری گڈ ٹرانسپورٹ میکنزم ہماری لینگویج میں اس کو استعمال کرتے ہیں. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ بڑے پرانے قسم کی وہ جو ڈشز ہوتی تھیں, ایک ڈش سے دوسری ڈش پہ گئی اور وہاں سے ریلے کی اور تیسری جگہ گئی, لیکن جو پاکستان کے اندر کی بیک بون ہے, آپ یہاں واٹس ایپ کی کال ملاتے ہیں اور ایک دم سے امریکہ میں کہیں چلے جاتے ہیں. سو دیٹ گیٹس کنیکٹڈ تھرو یور فون انٹو فائبر انڈر سی آل اوور دا ورلڈ اینڈ ود ان less than a second it is connected. This is the connectivity that we need for a smart nation. اگر ہم نے براڈ بینڈ یہاں بہتر کرنا ہے, 4G بہتر کرنا ہے, تو ہمیں اپنے سائٹس کو جو ہمارے ٹاورز ہیں ان کو فائبر کے تھرو اکوپ کرنا پڑے. Is that, do you think, the major reason why our internet is so unstable? یا do you think کہ ہمارے پاس ایک اور ایوریج ویو پوائنٹ میں ایک کویشچن مارک یہ آتا ہے کہ do we have enough of on a country level back bone کہ ہم وہ اسپیڈ جو ہم پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں وہ پرووائڈ کر بھی سکیں, کیونکہ ہر آئے دن جو ہم کہتے ہیں نا کہ یار وہ انڈر سی کیبل کو کچھ ہو گیا, وہاں سے اسپیڈ چوک ہوئی نہیں ہے. کیا وہاں پہ اسپیڈ چوک ہو رہی ہیں یا کیا ہمارا لوکل انفراسٹرکچر از ناٹ کنڈیوسو انف؟ دیر کوڈ بی اے نمبر آف ریزنس. سو ان ویری ایبسٹریکٹ ٹرمس میں یہ بتا سکتا ہوں کہ انڈر سی کیپیسٹی جو ہے وہ ٹھیک ہے, اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, چوکنگ نہیں ہونی چاہیے. یوزر لیول پہ آپ کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ اس وقت اگر فیس بک کی تصویر جلدی نہیں کھل رہی تو وہ جیز کا مسئلہ ہے یا فیس بک کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, بیکاز دے ول جسٹ سے کہ یار جیز کا کنیکشن نہیں آ رہا. بائی اینڈ لارج ہماری جو کنیکٹیوٹی ہے پاکستان کے اندر وہ ٹھیک ہے, لیکن کسٹمر کی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ زیادہ ہیں کمپیئرڈ ٹو واٹ دے آر پیئنگ فار اٹ, رائٹ. سو اٹس اے کویسچن آف اف وی آر ولنگ ٹو پے مور then there are better services. There's a business case for that. میں آپ کو تھوڑی سی چیزیں بتانا چاہتا ہوں. پاکستان میں ایک ایوریج کسٹمر جو ہے, میرا کسٹمر نہیں, ایک ٹیلی کام کا کسٹمر ہے, آپ کے خیال میں مہینے کے کتنے پیسے خرچ کرتا ہوئے گا موبائل فون کے اوپر؟ I love this question. I feel like آپ نے اپنے خانسامے کی بات کی. I feel like on average ایک ایوریج میس مارکیٹ کنزیومر 60 سے 100 روپے کے درمیان خرچ کرتا ہوگا. اچھا, اس سے تھوڑا سا زیادہ کرتا ہے. اٹس اباؤٹ 200 روپیز, ٹھیک ہے. بٹ 200 روپیز اگر اس کو کنٹیکسچلائز کریں تو چائے کی پیالی کتنی ہوتی ہے آج کل بازار میں؟ 60-70 روپے کی, تقریباً 40 روپے کی. سو آور پروڈکٹ از ورتھ 5 cups of tea a month. So what do we give? 5 کپ جو چائے کے تھے وہ اس نے پی لیے کتنے میں, 3 منٹ میں اور 15 منٹ میں اس نے چائے پی لی, ٹھیک ہے. اب آپ ایک مہینے کا انٹرنیٹ استعمال کرنا چاہتے ہیں اور آپ وہی قیمت دینا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا ہمیں کرنا چاہیے. اب امریکہ میں $71 کے قریب ایک ایوریج کسٹمر دے رہا ہے, ٹھیک ہے. سو ان کا انفراسٹرکچر فرق ہے. ہمارے جو بہت سارے کسٹمرز جو انٹرنیٹ کے اوپر کمپلین کرتے ہیں کہ یہ باقی ملکوں کے ساتھ دیکھیں, ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ ہم نے سہولت بہت سارے لوگوں کو پرووائڈ کی ہے. 193 ملین سمز ہیں پاکستان میں, تقریباً 120 ملین کے قریب یونیک انڈیویجولس ہیں, تقریباً 50% انڈیویجولس ہیں جو کر رہے ہیں. ہمیں یہ اپنا دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم کس لیول پہ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں. فاسٹر انٹرنیٹ از اویلیبل بٹ دین اٹ ول ناٹ بی اے میس تھنگ. If I had to limit my customers to be 7 million instead of 75 million, it's a different product. But anyway, I don't want to sound apologetic or defensive. یہ چیزیں بہتر ہونی چاہیے. We are constantly working with the government کہ اس کو ہم ایک لگژری پروڈکٹ سے فرق قسم کی چیزوں سے دیکھیں. اس کے اوپر جو اس وقت ٹیکسز لگ رہے ہیں 35% کے قریب آپ کے انٹرنیٹ کے اوپر ٹیکس ہے.
ٹھیک ہے. سو وچ از دا موسٹ ایکسکروشیٹنگ تھنگ. آپ لٹرلی بلین روپے کا گھر اگر خرید لیں مرگلا روڈ کے اوپر تو آپ کو 4-5% ٹیکس کے اوپر آپ مطلب کر لیں گے اگر وہ دینا چاہیں گے. پہلے تو یہ کہ بلین روپے کا گھر جو بکے گا آگے پیچھے گھما پھر وہ تو پہلے اس کی قیمت ہی لگے گی کہ جی 8 کروڑ روپے کا تھا, بلین 100 کروڑ کا تو کوئی دکھائے گا ہی نہیں, اس کے اوپر ٹیکس نہیں دیں گے. لیکن جو غریب بندہ آپ کا خنسامہ جب انٹرنیٹ استعمال کرتا ہے وہ 35% ٹیکس دے رہا ہے. تو ہماری تھنکنگ جب تک چینج نہیں ہوئے گی, ٹیلی کام کمپنیز اس وقت انٹرنیٹ کو سبسڈائز کر کے دے رہی ہیں. اور جب تک مجھے جو ڈینجر لگتا ہے کہ یہ جو ہمارا ایوریج, اس کو ہماری ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں ایوریج ریونیو پر یوزر آرپو, یہ اگر 200 سے 300 روپے تک نہیں بڑھے گا اگلے 1.5 سال میں یا سال کے 1 سال کے اندر, تو یہ انڈسٹری سروائیو نہیں کر سکی اور ہم ڈیجیٹل ڈارک ایجز کی طرف جا رہے ہوں گے. یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا پرسپیکٹو دیتا ہوں کہ یہ جو بات کر رہے ہیں ٹیکسیشن از اے کلر. یس آئی تھنک اس میں میں پہلے بھی روک چکا ہوں, لیکن ہم اس چیز کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں ایز کنزیومرز جو ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہیں یا کراچی کے ڈیفینس میں بیٹھے ہیں کہ ہمارا انٹرنیٹ سلو ہے. لیکن ریالٹی یہ ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو ہم انویسٹرس کو جا کے بیچتے ہیں کہ پاکستان میں انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی از سم آف دا چیپسٹ ریٹس ان دا ورلڈ, رائٹ, ڈسپائٹ دیٹ ہاربل ٹیکسیشن. اینڈ دیٹ از واٹ از میکنگ آل آف دس ڈسرپشن, ٹیکنالوجی, اسٹارٹ اپ, فن ٹیک اویلیبل. یہ ہم سب جو بنا رہے ہیں وہ اس بیک بون پہ بنا رہے ہیں. اور ریالٹی یہ ہے کہ یہ جب بہتر ہوگا, جو ایوریج ریونیو پر یوزر بہتر ہوگا, وہ ہمارے جیسے یوز کیسز سے ہی بہتر ہوگا, رائٹ. امیجن کریں کل کو جب ایونچولی وہ 20 لاکھ آپ کا یوزر بیس جو ریٹیلر ہے جو ہم ٹارگیٹ کر رہے ہیں, جب وہ ریئلائز ہوتا ہے اور جب اس کو بزنس کے لیے وہ انٹرنیٹ استعمال کرنا پڑ رہا ہے, تو وہ 200 سے 300 پہ آئے گا, کیونکہ اس سے وہ خود بھی ریٹرن کما رہا ہے نا. That's true. Like میں اپنے گھر میں زندگی میں 15 MB سے زیادہ کنیکشن نہیں لگایا. میں نے اپنے آفس کے لیے جو ہے 50 MB کا کنیکشن لگوایا because I was like پیسہ بن رہا ہے میرا وہاں سے. Exactly. جو آپ کی روزی وہ لنک ہوتی ہے, وہ مائنڈ سیٹ چینج ہو رہا ہے, رائٹ. ان فار آل دیز مارکیٹ پلیسز, فار ٹرکنگ مارکیٹ پلیسز یا لاجسٹکس اینی تھنگ, کہ اب ہمیں اس کو ایز اے ٹول استعمال کرنا ہے اور وہاں سے پھر وہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں ایڈ ہو جاتا ہے. Right, makes sense. Guys, we're at the 1 hour 10 minute mark. Normally ہم wrap up کرتے ہیں. Saif, you've already been here, so یہ تو آپ کو سوال میں کر چکا ہوں. Okay. عامر بھائی, میں آپ پہ سوال یہ تھرو کروں گا, conversation ender. 2022 چل رہا ہے اور آج سے 28 سال بعد 2050 کا پاکستان ایک ہوگا. وہ ہوتا ہے نا کہ ہر تھوڑے سے بعد انفارچونیٹلی پاکستان ایک نازک موڑ سے گزرتا ہے, بٹ وہ واپس بھی آ جاتا ہے. تو انفارچونیٹلی ایک نازک موڑ آج تو چل رہا ہے, بٹ آپ انگلینڈ میں بھی رہے, آپ تھائی لینڈ میں بھی رہے, ماشاء اللہ سے آپ کا ایک بڑا زبردست کریئر رہا ہے. اس سے پہلے جس پوزیشن میں آپ ہیں, آپ چیزوں کو بہت گہرائی سے اور بہت میکرو لیول پہ دیکھ سکتے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی دا پاکستان 28 years from now in 2050, knowing what you know now, seeing what you've seen in your life? سو آج کیا ہے, 2022 ہے. ون آف دا ویز ٹو لک ایٹ اٹ از کہ ویئر ور وی 28 years behind. Right. سو وی وڈ بی 95 کے قریب ہوئے گا, ٹھیک ہے نا. سو کیا اگر ہم 95 کے ساتھ آج کمپیئر کریں تو کیا میں وہ چیزیں اس وقت سوچ سکتا تھا جو آج ہیں, ٹھیک ہے. دیٹس ون وے ٹو لک ایٹ اٹ. مجھ سے کسی نے سوال پوچھا تھا کہ بھائی اسٹریٹجکلی آپ دیکھیں کہ آپ نے 5 سالوں میں کیا کرنا ہے, تو میں نے کہا اگر میں ریوائنڈ کر کے دیکھوں کیا میری کمپنی آج فرق ہے کمپیئر ٹو 5 years ago, فرق ہے, ٹھیک ہے. اب بہت ساری چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. اچھا, I was only 5 at the time, so 95 میں آپ نے پاکستان دیکھا تھا, تو بہتر ہے پاکستان آج کا یا بالکل بہتر ہے؟ دیکھیں, وی ہیو اے رائٹ ٹو بی کریٹیکل اباؤٹ ایوری تھنگ. میں ادھر آنے سے پہلے میری اور میری بیٹی, شی از 19 years old, بڑی آرڈنٹ فیمنسٹ ہے کہ جی یہ وہ آج جانی ڈیپ اور ایمبر ہرڈ کا تھا, بڑی اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی. میں نے اس کو کہا یار آج جو چیزیں ہیں خواتین کے لیے بہت بہتر ہیں کمپیئر ٹو بفور, اینڈ شی واز سیئنگ کہ نہیں, اٹس ناٹ گڈ انف. اینڈ اٹس آور رائٹ ٹو آلویز فیل کہ تھنگز آر ناٹ گڈ انف, بٹ وی ہیو ٹو سم ہاؤ کوانٹیفائی دیم. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ بھائی یہ چیزیں بہتر کس طرح کریں گی. واٹ ڈز سکسیس لک لائک, رائٹ. سو آئی ایم این اٹرنل آپٹیمسٹ. I fight with the government every single day, and then I come back, I get beaten, and I ask for more when I go back and wake up in the morning tomorrow. Things will get better. دیکھیں, جو اس وقت ہمارے چیلنجز ہیں, ہم ایک نازک موڑ سے گزر رہے ہیں, ٹھیک ہے. نازک موڑ چلتا رہے گا. آج فرق قسم کا ہے, کل فرق قسم کا ہوئے گا. دیر از گوئنگ ٹو بی نو یونیورسل اسٹیبلٹی, سرٹینٹی, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. وی ہیو ٹو, ٹوڈے وی ول سالو ون پرابلم, ٹمارو دیر ول بی اندر. Since I have a few more miles under my legs compared to yours, I have a little bit of a benefit. It's our optimism and attitude, ٹھیک ہے. And this is what I expect. What energizes me also to partner with Dastagir and work with colleagues over there who are half my age or even less is because there is reverse mentoring. میں ان سے جا کے سیکھتا ہوں, میں ان سے جا کے انرجائز ہوتا ہوں, ٹھیک ہے. Of course maybe I can give some wisdom from my grey hair, but یہ جو اب اگلا وقت آئے گا, اگلے 2 decades کی آپ بات کر رہے ہیں,
ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ میری جنریشن عقل کل نہیں ہے, سارے فیصلے میں نے نہیں کرنے. ہم کیا رول ماڈلنگ ایسے کر سکتے ہیں جس میں ایک چیز ہم پرووائڈ کر سکیں, وچ از آپٹیمزم اینڈ پازیٹیو انرجی. ٹھیک ہے, سو پاکستان بہتر ہوئے گا 2050 میں. وی وڈ بی کلوزنگ آور 100 years آف ایگزسٹنس. آل دوز تھنگس, we will be a stronger country, we will be a better country. We may have gone in the next 28 years through more difficult times than where we see ourselves. We may have to pay a price to become a better and a stronger country. We may have to pay that in the next 6 months. I don't know. لیکن دیکھیں, nothing gets better without sacrificing. ہمیں کچھ نہ کچھ پین پوائنٹس کے تھرو گزرنا چاہیے گا. اور آئی نو کہ جو آپ کی ٹارگیٹ سیگمنٹ ہے 18 to 28, ٹیک سیوی ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, دیکھیں I would, if I can, give a message. Please be optimistic. Be the most optimistic person around yourself. کیونکہ اس وقت ہمیں نگیٹیوٹی کی, اٹس ناٹ جسٹ فیک نیوز, اٹس نگیٹیوٹی اوور فلو. چاہے یار یہ کنسپیریسی تھیریز, ہمارے جو ملک ہے, اگر اولمپکس کا کوئی گولڈ میڈل ہوتا ہے کنسپیریسی تھیری میں تو ہم ہر 4 سال بعد جیتے. کوئی بھی چیز ہو جائے گی, یہ ایسا ہوا, نہیں یار وہ اس نے ایسے کیا تھا. وی آر فائٹنگ vociferously on taking political stances between one political party or the other, or the neutrals and this and that. So what are you doing in your circle of influence? Not your circle of concern. آپ اپنی circle of influence میں کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ اپنے ایک دوسرے کے ساتھ good manners کر سکتے ہیں؟ کیا آپ زیادہ forgiving ہے divergent point of views کے لحاظ؟ کیا آپ سوچتے ہیں کہ میں چیزیں بہتر کر سکتا ہوں, یا آپ ایک شیل میں چلے گئے ہیں جس میں آپ negativity spew کر رہے ہیں؟ سو اگر ہم آپٹیمسٹک ہیں اور اگر ہم سنسیئر ہیں, یہ ملک آگے صحیح چلے گا. Fascinating. So this is probably 46th conversation. And this is the most interesting answer I've received since the start. Thank you so much, sir, for that insightful words and for all the insights that both of you shared. Thank you, Saif. Thank you, boss. Thank you for having me. And for all of you guys, thank you so much for watching. آپ بتائیں, آپ کو کیا سمجھ آتی ہے اس پارٹنرشپ کے بارے میں جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے with this, what Amir said on 5G. What do you think about that? Let us know in the comment section below. Audio platforms والے سبسکرائب کا بٹن دبائیں گے, آنے والے ایپیسوڈس کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملے گی. فیس بک والی نیچے دی گئی ہوئی لنک کے اوپر کلک کر کے TBD کمیونٹی جوائن کر سکتے ہیں, جہاں پر ہم ڈفرنٹ فیڈ بیک بھی لیتے ہیں, گیسٹ ریکمنڈیشنز بھی لیتے ہیں, آرٹیکلس بھی شیئر کرتے ہیں. You can join that as well. YouTube والے لائک کا بٹن دبائیں گے, آنے والی انگیجمنٹ بڑھے گی, زیادہ لوگوں تک ہماری کنورسیشن پہنچے گی. یہاں پر کہیں پر ایزی پیسہ جائز کیش آ رہا ہوگا. You can support the channel if you'd like. We accept anything from 1 rupee to as much as you'd like. It's the thought that counts, and also another use case جو آپ لوگوں کی بدولت ہمیں ملا. So thank you for that. I will contribute, but I'll use jazz cash. Thank you so much, and thank you so much for watching. This was Sayyid Muzammil Hassan Zaidi. You were watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.